الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جو لوگ ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں آپ سب کو قصص القرآن کے سیشن میں ویلکم، مرحبا بکم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. آج ہم بات یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، مجھے بھی مرحبا کہنے کا. جو ہم قصص القرآن پڑھ رہے ہیں وہ تو ایک طرف ہے، لیکن اس سے پہلے جو استاذہ تھوڑی سی بات کرتی ہیں نمازوں کے بارے میں، تو اس میں ہمارے پاس کیا تھیم چل رہی ہے کہ ہم نے کیا پڑھا کہ فرائض ادا کرنے سے بندہ کیا حاصل کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا کیا حاصل کرتا ہے، ڈیش حاصل کرتا ہے، شاباش، قرب حاصل کرتا ہے، اور نوافل کے ذریعے کیا حاصل کرتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے. شاباش. تو استاذہ نے ہمیں شروع میں جو 2-3 سیشنز کرائے اس میں ہم نے نوافل کی بات کی تھی، رائٹ؟ ریممبر جو ہم جب رمضان کا خاطرہ استاذہ کا شروع ہوا تھا تو انہوں نے ہمیں کچھ نوافل کے بارے میں بتایا تھا، یعنی کچھ سنتوں کے بارے میں بتایا تھا. اور مجھے ذرا نمبر ٹائپ کیجیے گا کہ سنت مؤکدہ جن کو رواتب کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، وہ کتنا، اس کا نمبر مجھے بتائیے گا. شاباش، بارک اللہ فیکم. ان 12 رکعات کا آپ لوگ اہتمام کر پا رہے ہیں؟ رمضان میں اس کا اہتمام کر پا رہے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جو لوگ پہلے ہی سے پڑھتے ہوتے تھے انہوں نے کیا چینج کیا؟ کوئی ایک بہن اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گی کہ آپ لیٹ سے پہلے سے یا 12 پڑھتی ہوتی تھی، جب آپ نے اس سال یہ استاذہ کا سنا اس کے بعد آپ نے کیا ڈفرنس کیا؟ نوافل اور ایڈ کر دی. اثر میں کون سی 2 نفل ہے؟ اثر میں تو کوئی 2 نفل نہیں ہے، مغرب سے پہلے 2 نفل ہے. دیٹ واز سم تھنگ نیو فار می کہ اصحابہ اس کا بہت اہتمام کرتے تھے. میں بھی ایسا ہی سمجھتی تھی کہ جو لوگ مسجد میں آ رہے ہیں وہ مغرب سے پہلے تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں، لیکن استاذہ کے لیکچر کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ 2 نفل جو ہے جی وہ مغرب سے پہلے کی ہے. اور اس کو اگر آپ لوگ یہ ایک نئی چیز ایڈ کر لیں، دیکھیں جب ہم کوئی کام آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، یا تو ہم اس کی کوالٹی بڑھا سکتے ہیں یا اس کی کوانٹٹی بڑھا سکتے ہیں، رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا. یا تو ہم اس کی کوانٹٹی بڑھا دیں کہ اگر ہم لیٹ سے ظہر کی فرض کے بعد 2 پڑھتے تھے تو اب اس کو بڑھا کے 2 کے بجائے 4 کر لیں. ایسا کر سکتے ہیں نا. میں نے بھی یہی کیا کہ اس نمبر کو 2 سے بڑھا کے 4 کر دیا. ٹھیک ہے. مغرب کی اگر آپ نہیں پڑھتے تھے تو وہ لیکچر سننے کے بعد اچھا 2 اور ایڈ کر دی، تو جہاں ہم 12 پڑھ رہے تھے اب ہم 14 پڑھنے لگ گئے یا 16 پڑھنے لگ گئے، جیسا جیسا جس کے پاس ٹائم ہے. جی کہ ایگزیکٹلی کہ کسی نے ظہر میں ایڈ کر لی، کسی نے مغرب سے پہلے ایڈ کر لی، کسی نے عشاء میں اور ایڈ کر لی. ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے نمبر ایڈ کر لیا. دوسرا آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کی کوالٹی بڑھا سکتے ہیں. اچھا کوالٹی بڑھانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ ٹپس شیئر کریں گے؟ شاباش. یہ جو ماشاءاللہ آپ لوگوں میں سے جتنی بہنیں حفظ والے پارٹ میں ہیں، آپ میں سے 2 ٹائپ کیجیے گا جتنے لوگ آر ایبل ٹو ریسائٹ جو حفظ نیا کیا ہے ان یور صلاح. سبحان اللہ. مزہ آتا ہے جب آپ کر سکتے ہیں. اچھا کسی نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ آئی ایم ٹرائنگ بٹ آئی ایم اسٹرگلنگ، کیونکہ میں بھول جاتی ہوں. پھر ان کو میں کیا ٹپ دے سکتی ہوں؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں اگر بھولنا شروع ہو جاتے ہیں؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ ناٹ آل بٹ پارٹ آف دا سورہ. انشاءاللہ آپ کے پاس نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آسان بھی کر دے گا. اچھا ایک ٹپ آپ کو دیتی ہوں. آپ یہ کر سکتی ہیں کہ رات کو لیٹ سے ایون آپ اگر مسجد میں جا کے بھی تراویح پڑھتی ہیں تو آپ رات کی جو نوافل پڑھتی ہیں نا 2 رکعت ایکسٹرا پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور ایگزیکٹلی شزا کہ آپ نا یہ ہاتھ میں اپنا قرآن کھول کے رکھیں. ٹھیک ہے. آپ سٹارٹ کریں کہ آپ اپنی میموری سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے حفظ سے
اگر کہیں پہ اٹکے تو ایک نظر جلدی سے دیکھ لیں، بٹ ڈونٹ اسٹارٹ ریڈنگ، اس کو دیکھ کے پھر بند کریں اور پھر لوٹائیں، اور کوشش کریں کہ آپ بغیر دیکھے پڑھیں، کیونکہ جتنا پکا آپ کا حفظ نماز میں تلاوت کرنے سے ہوگا نا، وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ اٹ از ہیلپ فل کہ آپ کسی کو سنائیں، آپ کا کوئی سن لے، یا آپ ریکارڈنگ کر کے اس کو پلے بیک کر لیں، یہ ساری باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن جتنا پکا آپ کا نماز میں ہوگا نا، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوگا۔ اور ہمارے حفظ کرنے کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم نماز میں پڑھ سکیں، ورنہ صرف 10 صورتیں یاد کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، کہ ہم چلتے پھرتے اگر پڑھیں لیکن اس کو اپنی نماز میں نہ شامل کر سکے اور قیام میں نہ کر سکے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ تو یہ بھی ایک ٹپ ہے، آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، کیونکہ میں بھی ایسا کرتی ہوں کہ اپنا جب حفظ، آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے فرض نماز میں تو آپ قرآن نہیں کھول سکتے نا، لیٹ سے آپ نے ظہر کی نماز میں ابھی آپ نے سورہ مطففین سٹارٹ کی، پہلی آیت کے بعد آپ اٹک گئے، تو اب وہ پھر پورا خشوع برباد ہو جاتے ہیں نا، جب آپ پلان کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اچھا جی ابھی تو میں 15 آیتیں پڑھوں گی، لیکن اب وہ آ ہی نہیں رہی، پہلی آیت کے بعد نہیں آ رہی، تو پھر آپ کے پاس جو فال بیک آپشن ہے نا، اگر آپ نفل میں پڑھ رہے ہوں گے نا تو آپ پیک کر سکتے ہیں، وہ چیٹ شیٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، آپ چیٹنگ کر سکتے ہیں تھوڑی سی، تو دیکھ کے اور ایک نظر جلدی سے دیکھ لیں، اور یا پھر ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پہلے کر چکے ہیں اور اب آپ کانفیڈنٹ ہیں تو ہاتھ باندھنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیں، اس کو جب آپ دیکھ لیں گے نا تو فریش ریویو کر کے پھر آپ کو آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ ہم نے نوافل پڑھی تھی، پھر اس کے بعد استاذہ نے کون سا ٹاپک کرایا تھا ہمیں؟ مجھے یاد کرائیں کیا ٹاپک ہم نے کیا تھا، جو میں نے بھی آپ کو پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا، کچھ یاد ہے؟ اعتکاف سے پہلے بھی نا، اور اس سے پہلے بھی، سب سے پہلے اللہ اکبر کر کے آپ کرتے کیا ہیں؟ جو میں نے آپ کو کرایا تھا، شاباش، قیام، کیونکہ ہم کیوں یہ ساری سٹیپس کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تو آپ کو یاد ہے قیام میں نے خاص کر کے یہ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ عورتیں ہاتھ کہاں باندھیں گی اور مرد کہاں باندھیں گے، ذرا ڈفرنس بتائیے مجھے، عورتیں کہاں باندھتی ہیں اور مرد کہاں باندھتے ہیں؟ اٹس دا سیم، ٹھیک ہے، تو ہماری کچھ کنفیوژنز جو ہیں ان کا ازالہ ہو جاتا ہے جب ہم حدیث پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کیا ہے، اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، یہاں آگے یہ تو نہیں لکھا ہوا اونلی مین، اور خواتین نہ پڑھیں اس طرح سے، ایسا تو نہیں ہے نا، نعوذ باللہ، حدیث میں تو واضح حکم ہے، اور یہ سب کے لیے اوپن ہے، اس میں کوئی مرد اور عورت کا نہیں کہا گیا ہے، تو ہم جتنی بھی احادیث پڑھتے ہیں اٹ ہیز ٹو بی دا سیم، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے قیام کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھی تھی، قیام کے بارے کوئی ایک بات آپ مجھے شیئر کریں گے جو آپ لوگوں نے نئی سیکھی تھی، کوئی ایک بات قیام کی آپ لوگوں کو یاد رہے گا، یا کہ کوئی نئی چیز جو آپ نے سیکھی تھی؟ شاباش، کے ہاتھ باندھنے کی کتنی پوزیشنز ہو سکتی ہیں، رائٹ، کہ ہاتھ آپ ادھر بھی رکھ سکتے ہیں، تھوڑا آگے کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، پیچھے کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد استاذہ نے ہمیں تھوڑی سی جماعت کی باتیں بتائی تھی اور اعتکاف کے بارے میں بتایا تھا، ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں کوئکلی ہم ذرا ریویو کر لیتے ہیں۔ اعتکاف فرض عبادت ہے یا نفلی عبادت ہے؟ شاباش، نفلی عبادت ہے، کیا پچھلی شریعتوں میں بھی تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی؟ پچھلی شریعتوں میں اعتکاف نہیں ہوتا تھا؟ آپ کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل سورہ البقرہ کی آیت ہے کہ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، وے بیک حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، سورہ البقرہ کی یہ آیت ہے، آخری رب میں ہے، مجھے آیت نمبر اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے تو اسی وقت ان کو کیا حکم دیا تھا؟ ان طہرا، اس کا کیا مطلب ہے؟ طہرا کا کیا مطلب ہے؟
کہ پاک صاف رکھوگے کس کے لیے؟ سب سے پہلے الطوائفین جو طواف کرنے والے ہیں، اور نیکسٹ العاکفین. تو یعنی اعتکاف اس آیت سے دیکھیں، جب بھی آپ کو کوئی اٹکے نہ کہیں آپ، تو آپ فوراً آپ کا آٹو پائلٹ ہونا چاہیے کہ آپ سب سے پہلے کوئی آیت یاد کریں یا کوئی حدیث یاد کریں کہ آیت میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو اگر اعتکاف ایک نئی چیز تھی تو ان کو تو نہیں سمجھ آتی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور انطہرا سے ہمیں کیا پتا چلا کہ پاک رکھو. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ چلیں مجھے جلدی اچھا، مجھے اچھا لگتا ہے اگر آپ لوگ کوئی پریکٹیکل ٹپس بھی شیئر کریں. آج کل تو خواتین ماشاءاللہ پورے سال نہیں جا پاتی ہیں شاید، لیکن تراویحوں کے لیے شاید آپ لوگ جا رہے ہوتے ہوں گے. اور اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماشاءاللہ ہم کتنے اچھے مسلمان ہیں کہ اپنی مسجدوں کا کیا حال کرتے ہیں، اسپیشلی جن مسجدوں میں افطار کا بھی اہتمام ہوتا ہے. تو جب آپ جاتی ہیں تو اس آیت کی اس حصے پہ کہ انطہرا، آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ لوگ جلدی اپنی اپنی ٹپس شیئر کریں گے. مسجد کو صاف رکھنے کے لیے آپ کیا کر کے آتی ہیں؟ یو پک اپ دا ٹریش، ماشاء اللہ، یو فلش دا ٹوائلٹ، سبحان اللہ. کبھی ٹوائلٹ کو صاف بھی کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں نا اپنے گھر کا بڑی مصیبت سے ہوتا ہے، مسجد جا کے کون صفائی کرے. آپ لوگ کو وہ حدیث پتہ ہے نا کہ ایک کالی عورت تھی جس کا انتقال ہو گیا، اور وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا کہ وہ نہیں ہے، تو جب صحابہ نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا تھا، رات کو ہم نے اس کی تدفین کر دی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا، اور وہ پھر گئے اور انہوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. اس سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کتنا آنر کا کام ہے مسجد کو صاف رکھنا. ٹرائی ٹو کلین اف یو سی سم تھنگ، ارینج مصحف ان دا لائبریریز. جوتے بھی سیدھے کرتے ہیں آپ لوگ بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا شاباش والنٹیئر کریں، فولڈ دا چیئر، اسپیشلی نماز کے بعد. ٹشوز، جی، جو وہ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتے ہیں. اور اس بارے میں تو ہم شاید سارے ہی گلٹی ہیں کہ ہمیں میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ بیچارے امام تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قیام میں پڑھ ہو رہے ہوتے ہیں، اور پانی سب سے زیادہ سارے مقتدی پی رہے ہوتے ہیں. ہم جاتے نہیں ہیں تراویحوں کے لیے جب تک 7 بوٹلز اپنی ساتھ لے کے نہ جائیں، اور پانی پی رہے ہوتے ہیں. بعضوں کو تو میں نے دیکھا ہے سبحان اللہ بیچ نماز میں بھی بوتل کھول کے آرام سے پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. ذرا انوائرمنٹلی کانشیس ہو، ڈسپوزیبل باٹلز نہ لے کے جائیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کہ کتنی زبردست بات ہے نا کہ وہ خاتون آتی ہیں فجر سے پہلے اور ویمن ایریا کا کلین کر کے جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ والے لوگ بنے جو چھپی نیکیاں کریں اور اس درجے کی نیکی کریں. جی، لاٹس آف باٹل، ایٹ لیسٹ ہم خود تو کر سکتے ہیں نا، لوگوں کو بتائیں یا نہیں بتائیں، خود تو کر سکتے ہیں نا کہ گھر سے وہ پلاسٹک والی باٹلز نہ لے کے جائیں، اپنا پانی لے کے جائیں. پلیز چائے اور کافی لے کے مسلح ایریا میں نہیں جائیں. جس درد سے استاذہ اس وقت بیان کر رہی تھی، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ایک تو کھانا لوگ وہاں لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بھی ڈیزرٹ، وہ کھانا نیچے بیسمنٹ سے کھا کے آتے ہیں، پھر ڈیزرٹ ہاتھ میں لے کے اوپر مسلح ایریا میں آ جاتے ہیں، یا چائے لے کے آ جاتے ہیں یا کافی لے کے آ جاتے ہیں، اور وہ وہاں پہ کھانے کی اتنی اسمیل ہو رہی ہوتی ہے. تو جی بالکل کہ یو کیری یور اون اسٹیل باٹل. اور اگر دوسرے لوگ لا رہے ہوں اور وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پلیز جب آپ نماز سلام پھر کے اٹھیں تو 5 منٹ رک کے وہ ٹشوز اور وہ جو گند ہوتا ہے کلین کر لیں. اور خود بھی کم از کم، کیونکہ میرا نہیں خیال ہے ڈنکن ڈونٹس اتنا بزنس کرتا ہوگا رات کے وقت جتنا رمضان میں اگر مسجد کے قریب کوئی ڈنکن ڈونٹ ہونا تو اس کا جتنا بزنس چلتا ہوگا نا ہماری تراویحوں کی وجہ سے. میرا نہیں خیال ہے کہ سال میں اس کا رات کے وقت اتنا چلتا ہوگا جتنا ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے کافی نہیں پی اس وقت ڈنکن ڈونٹ کی تو شاید میری قیام ہی نہیں ہو سکے گا. الحمدللہ. چلے جی، اچھا ایک بات مجھے اعتکاف کے بارے میں اور بتائیے کہ ہم مسجد میں کرتے ہیں، کیا اعتکاف میں کسی کا جنازہ اٹینڈ کرنے کے لیے اعتکاف سے باہر نکل سکے؟ بہت ایکسٹریم ضرورت، شاباش. کہ ایکچولی میرا بھی یہ سوال تھا جب استاذہ بول رہی تھی نا، تو انشاءاللہ ابھی آپ لوگ اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے. اور ہم
ابھی استاذہ کنٹینیو کریں گی تھوڑا سا اعتکاف کے بارے میں، اور تو انشاءاللہ پھر جب آپ لوگ لیکچر سن لیں گے تو تھوڑے سے اور پوائنٹس، کوسچنز اینڈ آنسرز استاذہ کے سوالوں کے جواب دیں گی، تو آپ وہ پوائنٹس اپنے پاس لکھ لیجیے گا. تو پھر ہم جب ریکیپ کریں گے قصص القرآن کا تو پھر میں وہ تھوڑے سے پوائنٹس اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ. آج الحمدللہ آج ہم ایک نئے نبی کے بارے میں پڑھیں گے جن کا شاید آپ نے نام سنا ہو. شیس علیہ السلام کا ذکر کبھی آپ نے سنا ہے؟ کس حوالے سے سنا ہے؟ جنہوں نے لکھا یس انہوں نے کس حوالے سے سنا ہے؟ کس حوالے سے سنا ہے؟ آدم کے بیٹے، اس کا مطلب یہ جو یہ لکھ رہے ہیں آدم کے بیٹے، مجھے لگتا ہے وہ استاذہ کا لیکچر سن چکے ہیں. حضرت نوح کے بیٹے ہیں، قرآن میں ہے آفٹر حابیل واز ڈیڈ آدم کے بیٹے تھے. قصص الانبیاء میں پڑھا ہے ماشاءاللہ. اچھا، تعمیر کعبہ میں کبھی آپ لوگوں نے نام نہیں سنا کہ تعمیر کعبہ سب سے پہلے فرشتوں نے کی؟ اچھا، آپ نے مفتی مینگ کے لیکچر میں سنی ہے، سبحان اللہ، کہ سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی، پھر آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور پھر جو تھرڈ پرسن جنہوں نے کی تھی وہ شیس علیہ السلام تھے جنہوں نے کعبہ کی تعمیر. جی میں نے ان کا نام کعبہ کی تعمیر کے زمرے میں سنا ہوا تھا کہ اچھا، آپ نے TQT5 میں تفسیر ایکٹیویٹی بھی کیا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آئی ایم ویری امپریسڈ ماشاء اللہ. تو ٹھیک ہے، اور آج آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے. جو لوگ بہت پریشان تھے کہ استاذہ اتنے دنوں سے حضرت حابیل اور قابیل کی سٹوری سنائی جا رہی ہیں، آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، ہم کوئی اور سٹوری کیوں نہیں سن رہے، تو انشاءاللہ آج آپ لوگ ایک نئے پروفٹ کی سٹوری سن لیں گے. ویسے بائی دا وے استاذہ اتنی لمبی ڈسکشن جو کر رہی تھی حابیل اور قابیل سے، آپ لوگوں نے کبھی اس پہ غور کیا کہ ایک آیت ایک ورڈ سے کتنا غور و فکر، تزکیہ، تدبر ہمارا کرا رہی تھی. اور وہ بیسیکلی اگر آپ فوکس دیکھیں استاذہ کا، ہماری تربیت پہ بہت زیادہ ہے کہ وہ جو روزے کا مقصد ہے تقوی کا حصول، کیا ہم یہ سب کچھ پڑھ کے جو بار بار استاذہ سیلف انالیسس کے کوسچنز دیے جا رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو آپ لوگ میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں، میں بہت کرتی ہوں اور میں اپنی لسٹیں بناتی ہوں، اور مجھے بہت شوق ہے. شوق کیا، مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس سینس میں کریں نا کہ بالکل کہ ہمیں بیٹیوں کی طرح، جیسے ماؤں نے بھی اتنی محبت سے ہماری تربیت نہیں کی ہے جس طرح سے استاذہ ہمیں رک رک کے اور چھوٹی چھوٹی سٹیپس اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتی ہیں. اور آج تو انشاءاللہ وہ پرسنل ہائیجین کے بھی بارے میں بتائیں گی جو کہ بہت ساری مائیں نہیں بتاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو اس نظریے سے دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی آپ سے سوال پوچھا ہوگا، اچھا جی کون کون سے انبیاء کے قصے آپ لوگ پڑھ چکے، تو اگر آپ شرما کے یہ کہیں کہ نہیں جی ابھی تک تو ہم حابیل اور قابیل پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں، تو آپ اس پہ شرمندہ نہ ہو. کیونکہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اس سال استاذہ آگے ہی نہیں بڑھ رہی، تو میں نے کہا نہیں جی، وہ ہماری تربیت پہ فوکس کر رہی ہیں، کیونکہ لعلکم تتقون جو روزے کی جہاں پہ آیتیں آئی ہیں وہاں پہ ایک ہے نا کہ ایک پرپس ہے کہ تم تقوی حاصل کرو. تو تقوی حاصل کیسے ہوگا جب تک ہم اپنے نفس کی تربیت نہیں کریں گے اور اپنے نفس کے اندر سے بری چیزیں باہر نہیں نکالیں گے، تخلیہ نہیں کریں گے اور تزئین نہیں کریں گے، اس میں کوئی اچھی چیز نہیں ڈالیں گے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ وی لک ان سائڈ اینڈ ٹیک آؤٹ دا بیڈس، رائٹ؟ ٹھیک ہے نا، بالکل، کہ ہم تقوی ویسے تو کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ پریکٹیکل سٹیپس نہیں آتے کہ ہم اس تقوی تک پہنچیں گے کیسے. تو تقوی صرف یہ نہیں ہے نا کہ آپ نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی اور بہت اچھی سی تلاوت کر لی اور ہم سمجھتے ہیں بہت متقی پرہیزگار بن گئے کیونکہ آج میں نے نماز بہت اچھی پڑھی، اور ہم دوسرا اسپیکٹ بھول جاتے ہیں کہ تقوی ہماری سوچ میں بھی ہوتا ہے، ہمارے کھانے پکانے میں بھی ہوتا ہے، ہمارے بچوں کی تربیت میں بھی ہوتا ہے، ہماری گاڑی چلانے میں بھی ہوتا ہے. اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں نا کہ تقوی شوڈ ریفلیکٹ in everything we do, not just the ibadat, and it should reflect in every سوچ that we have, every thought that we have. تو that is، اور تقوی وہ جو بار بار آتا ہے نا حدیث، تقوی التقوی ہا ہونا،
ہارٹ میں ہے، دل میں ہے، تو دل کا جو گھر ہے نا اس کو سب سے پہلے صاف کرنے کی ضرورت ہے، تبھی وہاں پہ تقویٰ آئے گا انشاءاللہ۔ چلیں جی، اب ہم آتے ہیں اپنے قصص القرآن کے سیشن کی طرف۔ اس سے پہلے استاذہ تھوڑی سی اعتکاف کے بارے میں بات کریں گے، وہ بھی آپ لوگ پوائنٹس نوٹ کر لیجئے گا، ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر حضرت شیث علیہ السلام کے واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ ہم آتے ہیں کچھ سوالوں کے جواب کی طرف جو پچھلے دنوں میں پوچھے گئے۔ کسی کا سوال ہے کہ اگر امام قیام میں کھڑا ہو، قیام میں کھڑا کا لفظ نہیں بولتے، قیام کر رہا ہو یا قیام کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے، قیام کی حالت میں ہو اور ہم دیر سے پہنچے، تو کیا وقت کی کمی کی وجہ سے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس سے رکعت ہو جائے گی، یعنی آپ نے ثنا نہیں پڑھی، آپ نے کوئی سورت نہیں ساتھ ملائی، اتنا وقت تھا کیونکہ امام آپ سے پہلے نماز شروع کر چکا تھا، تو آپ نے قیام کی حالت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھ لی، تو کیا یہ کافی ہے؟ جی ہاں، بالکل کافی ہے، اس سے آپ کی رکعت ہو جائے گی۔ اگر بعد والی سورت نہیں بھی پڑھی گئی تو کوئی بات نہیں، یعنی آپ کی وہ رکعت مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا سوال ہے، جب ہم امام کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں یا قیام کرتے ہیں تو کیا تب بھی ہم قرآن خود پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی امام بھی پڑھ رہے اور ہم بھی پیچھے پیچھے پڑھتے رہیں، یا امام کے ساتھ ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ نہ آپ امام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور نہ خود پڑھ سکتے ہیں، یا امام کچھ پڑھ رہے ہیں اور آپ کچھ اور پڑھ رہے ہیں، یہ عجیب خلل ہے نماز کے اندر، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ترجمہ پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ نماز میں قرآن پاک کی قرات کرنے کا حکم ہے، اگر کر نہیں سکتے تو سننے کا حکم ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، لیکن ترجمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس وقت میں آپ ساتھ ترجمہ دیکھنا شروع کر دیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس سے پرہیز کیجئے، کیونکہ نماز ایک ریچول ہے اور جس طرح بتایا گیا اسی طریقے کے مطابق ہی اس کو ادا کرنا چاہیے۔ امام کے پیچھے صرف ایک ہی چیز پڑھی جا سکتی ہے اور وہ ہے سورۃ الفاتحہ، اینڈ دیٹس اٹ۔ باقی یہ ہے کہ جب امام رکوع میں جاتا ہے اور وہ دل میں تسبیحات پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ بھی پڑھیے، جب امام سجدہ کرتا ہے تو تسبیحات خاموشی سے اپنی پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھیے، اور اسی طرح التحیات بھی آخر تک اپنا خود پڑھیے، لیکن قرات صرف سورۃ فاتحہ کی ہوگی، باقی چیزوں کی نہیں۔ پھر ایک سوال ہے کہ کیا ایام حیض میں قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے؟ جی، اپنے موبائل سے آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی ڈیوائس سے، لیپ ٹاپ سے یا اپنے آئی پیڈ وغیرہ سے، لیکن اگر مصحف کھول رہے ہیں جیسے کلاس میں آپ پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں تو پھر گلوز ہونے چاہیے یا کپڑے سے یا کسی بھی آڑ سے اس کو ٹچ کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے، مجھے وضو برقرار رکھنے میں مشکل ہوتی ہے، کلاس سے پہلے وضو کر کے آتی ہوں لیکن ظہر تک برقرار نہیں رہتا، اگر ہو بھی تو نماز میں ڈسٹربنس رہتی ہے، اور اس کے ساتھ مجھے لیکوریا کا مسئلہ بھی ہے، جبکہ میری عمر بھی اتنی نہیں، تو کیا میرے لیے رخصت ہے؟ ان ساری صورتوں میں آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، یعنی حکم یہ ہے کہ اگر نماز سے پہلے یا نماز کے دوران انسان کی کوئی بھی حاجت، پیٹ سے نکلنے والی کوئی بھی چیز شدت پکڑ جائے تو پھر انسان کو پہلے فارغ ہونا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اگر انسان کو یہ پتا ہے کہ میں نے اگر اسی حالت میں نماز شروع کر دی تو بہت ڈسٹربنس رہے گی اور میری توجہ نہیں ہوگی نماز کی طرف، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پہلے جا کے فارغ ہو کے وضو کر کے پھر نماز شروع کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر لکوریا کا مسئلہ ہے تو آپ کو استنجا کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو دھو کر ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے، اس کے علاوہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر بہت زیادہ اخراج ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کوئی نہ کوئی پیڈ استعمال کریں یا ٹیشو پیپر یا کوئی بھی چیز جس سے آپ کے باقی جسم جو ہے وہ متاثر نہ ہو، یا کپڑے جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں وہ گیلے نہ ہوں۔ ایک چیز میں ینگ گرلس کو کہوں گی کہ بہت سی اب نارملٹیز جو پیریڈز میں ہو جاتی ہیں یا اس قسم کی کچھ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں بہت ارلی ایج میں، تو اس کے پیچھے ہمارے فوڈ ہیبٹس ہوتی ہیں۔ ہم سب اپنی فوڈ ہیبٹس کو چیک کریں کہ کہیں ہم روٹی کی بجائے بسکٹ تو نہیں کھا رہے، کیک ہی تو نہیں کھائے چلے جا رہے، کہیں ہم پانی کی جگہ کولڈ ڈرنکس تو نہیں پیتے چلے جا رہے۔ بہت سی ینگ بچیوں کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، وہ کھل کے اسمائل نہیں کر سکتی،
ہنس نہیں سکتی. وجہ کیا ہے؟ کولڈ ڈرنکس، آرٹیفیشل جوسز. آرٹیفیشل جوس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ غذائیت ہوتی ہے یا پھر چینی اور شوگر کی کثرت ہوتی ہے جو آپ کے دانتوں کو خراب کرتی ہے؟ ونس ان اے وائل تو چلے کوئی بات نہیں، کبھی سفر میں ہوتا ہے انسان، کبھی کسی شادی پارٹی میں پانی کی جگہ انہوں نے جوس رکھا ہوا تو آپ پی لیں. لیکن یعنی میں اس کو حرام تو نہیں کرتی، لیکن روزانہ کی بنیاد پر، ڈیلی بیسس پر، ہیبٹ کے طور پر سادہ پانی نہ پینا اور کوئی نہ کوئی میٹھا یا نمکین یا کچھ ایسی چیزوں کی عادت ڈال لینا، یہ الٹیمیٹلی آپ کی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو کچھ خاص غذائیں کھانے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. میں ایڈکشن اس لیے کہتی ہوں کہ اس کے بغیر ان کا دن نہیں گزرتا، پھر اس کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اس کے بغیر وہ چالو نہیں ہوتے. مثال کے طور پر سویٹس یا چاکلیٹس یا پھر لیز یعنی چپس وغیرہ، یا کوئی ایسی نمکو وغیرہ کہ بس عادت ہے، یا کوئی سپاریاں، کچھ لوگ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، یا چوئنگم. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دانتوں کے اوپر ایک انیمل ہوتا ہے، اور اگر ہم بہت زیادہ برش بھی کرتے ہیں یا بہت لمبے ٹائم پر مسواک کرتے رہتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہر نماز کے ساتھ کرنا از پرفیکٹ، اٹس فائن. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکیم لوگ جو دوائی دیتے ہیں وہ دن میں 3 مرتبہ ایک ہی دوائی دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے، تاکہ اکٹھی آپ کے جسم کے اوپر برے اثرات نہ ڈالے. وہی چیز جو فائدے کی ہے تھوڑی تھوڑی، وہی چیز جب آپ ایک کثیر مقدار میں ایکسیسولی لیں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، آپ کے جسم میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہے. تو اسی طرح اگر آپ دن میں ہر نماز سے پہلے تھوڑا سا مسواک کر لیتے تو کچھ نہیں، لیکن اگر آپ ہر وقت چیونگم چباتے ہیں یا آپ بہت زیادہ برش کرتے ہیں، صبح بھی ٹوتھ پیسٹ، شام کو بھی ٹوتھ پیسٹ، تو اس سے آپ کے دانت گھسنے لگتے ہیں اور وقت سے پہلے ٹوٹنے لگتے ہیں. تو اپنے اوپر رحم کیجیے. اتنی ینگ ایج میں یہ سارے مسائل کھڑے ہو جانا از ناٹ ہیلدی. آپ مستقبل کی مائیں ہیں، آپ اپنے گھروں کو کس طرح سنبھالیں گی، اپنے بچوں کو تربیت کیسے کریں گی، آپ اپنے رشتہ داروں اور شوہر کے حقوق کیسے پورے کریں گی، دین کا کام کیسے کریں گی اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو. اگر آپ سارا وقت لے کے اپنے پیٹ کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کو اس طرح کے کچھ مسائل ہیں، ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے جینز میں آتے ہیں، ان کی احتیاط کے باوجود وہ بیماریاں اوپر سے ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی آزمائش ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پر ہم سب اپنے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو کھانے پینے میں ایکسٹریم رویے ہیں، یا صرف زبان کے ذائقے کے لیے کھانا، یا صرف مزے کے لیے کھانا، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. روزہ کیا سکھاتا ہے؟ سیلف کنٹرول. کھانے پینے کو کنٹرول کرتا ہے نا ہمارے، کہ سارا دن ہم نہیں کھا پی سکتے، تو اس موقع کو غنیمت جانیے. جیسے رمضان میں آپ چائے نہیں پیتے، مثلا رمضان میں میرا نہیں خیال کہ میں نے 1 کپ بھی چائے پی، چائے نہیں، لیکن الحمدللہ کام چلتا ہے. اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ رمضان کے بعد بھی مجھے چائے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک عادت ہے جو بنا لی گئی ہے کہ نہیں، وہ ہوتا نا کہ نہیں بس یہ پینی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. کچھ لوگوں کو کافی پینے کی عادت ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو کچھ خاص ڈرنک کی عادت ہو جاتی ہے، اس کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. آپ جب ینگ ایج میں ہوتے ہیں تو آپ کے جسم میں ایسے جوسز ہوتے ہیں کہ جو آٹومیٹیکلی آپ کی فوڈ کو پراپر ہضم کر دیتے ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کوئی سافٹ ڈرنک پی کر اپنا کھانا ہضم کریں، 7 اپ پیئیں تو پھر ہی آپ کا کھانا ہضم ہو. تو اگر آپ نے اتنی ارلی ایج میں اپنے ساتھ یہ سب کچھ کر لیا تو پھر بڑے ہو کے کیا ہوگا؟ وہ بڑے بڑے کام کیسے کریں گے؟ بڑے کاموں کے لیے سخت جان ہونا پڑتا ہے، اپنے اوپر قابو رکھنا پڑتا ہے، سیلف کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو ہر کوئی اپنا جائزہ لے اور اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں کون سی ایسی بری عادتوں کا شکار ہے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور پھر ان سے چھٹکارا کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کو بھی عبادت سمجھ کے کریں. کیونکہ جب کوئی چیز کچھ عرصے تک لی جاتی ہے کہ اس سے ہم ہائی فیل کرتے ہیں، اچھا فیل کرتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور پھر یوں کرتے کرتے انسان بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. کتنے ہی معصوم بچے ایسے جنہوں نے اپنی ماں کو صرف بیمار دیکھا ہے، اور وہ بس یہی دیکھتے ہیں گھر میں اٹھ کے کہ ان کی ماں بیمار ہے اور بستر پہ پڑی ہوئی ہے، وہ نہ انہیں کھلا سکتی ہے، نہ پلا سکتی ہے، نہ ان کا کوئی کام کر سکتی. ایسے بچے کتنی محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، نہ وہ انہیں پڑھا سکتی ہے، نہ سکھا سکتی ہے. کیا ہم ایسی مائیں بننا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے ضروریات کے علاوہ صرف ٹیسٹ کے لیے، صرف مزے کے لیے، صرف چاہت کے لیے جس بھی کسی ایسی چیز کے کھانے کی عادت پڑ چکی ہے اس کو ریوائز کیجیے اور سادہ غذا پہ آئیے، اور اپنے لیے وہ راستہ نکالیے کہ جو آپ کے لیے لانگ لاسٹنگ ہو.
زبیدہ بتا رہی تھی اپنے نانا جی کا کہ وہ 100 سال کی عمر میں بھی سارا دن قرآن پڑھتے رہتے تھے. بڑے لوگوں کے لیے بیٹھنا ہی ایک مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کی غذا کیا تھی؟ دودھ میں مکئی کی روٹی جو تھی وہ توڑ کے ڈال لیتے تھے اور اس کو ہاتھوں کے ساتھ اٹھا اٹھا کے بہت مزے سے کھاتے تھے، یعنی جس کو آج کل آپ سیریل کہتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کیا آپ نہیں چاہتے آپ 100 سال تک جئیں اور آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے دنیا سے جائیں؟ لیکن 100 جیے بھی تو بستر پہ جیے تو کیا فائدہ اسے جینے کا؟ اس سے تو موت اچھی. تو اگر اللہ آپ کو لمبی عمر دے تو پھر ارذل العمر نہ گزاریں، ہم صحت والی زندگی گزاریں کہ جس میں ہم کچھ کرتے رہیں، اور اس کے لیے کانشیسلی جینا پڑے گا، کانشیسلی اپنی عادتوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں. چند باتیں اعتکاف کے حوالے سے. اعتکاف کے کچھ آداب ہیں. اعتکاف میں بیوی سے مباشرت جائز نہیں، یعنی بیوی کو حق کرنا یا پیار کرنا یا یہ چیزیں جائز نہیں. اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو عورتوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس ان کے پاس نہ جانا. البتہ ضرورت کے تحت شوہر بیوی بات کر سکتے ہیں، یعنی گھر میں کوئی چیز ضرورت پڑ گئی ہے، وہ آپ کے پاس آ کے پوچھ رہے ہیں یا کچھ لینے دینے کے لیے آئے ہیں تو اتنی سی بات ہو سکتی ہے، یعنی ضرورت کی بات ہو سکتی ہے. جیسے بعض ازواج مطہرات نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات بھی کی اور خدمت بھی. علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے تھے، تو وہ آپ کی زیارت کے لیے آئیں اور کچھ دیر گفتگو کی، یعنی کوئی بات کی، کوئی کام ہوگا. پھر اٹھ کے جانے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں گھر تک پہنچانے کے لیے ساتھ ہی اٹھے، کیونکہ وہ مسجد اور گھر ساتھ ساتھ ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی لمبی گلیاں کراس کر رہے ہیں یا کسی سواری پہ بیٹھ کے ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اعتکاف والی جگہ سے نہیں نکلنا چاہیے، اللہ یہ کہ بس جیسے آپ نیچے کھانے کے لیے اتر جاتے ہیں اتنی سی دور جو ہے کوئی حرج نہیں. جب آپ مسجد کے دروازے کے قریب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے پاس پہنچے تو انصار کے 2 آدمی ادھر سے گزرے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حیی ہے. ان دونوں نے کہا سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ پہ بدگمان ہوں گے؟ یعنی انہیں یہ چیز بڑی شاک گزری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان خون کی طرح انسان کے رگ و ریشہ میں گردش کرتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے. یہ نہ سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، کسی اجنبی عورت کے ساتھ رات کے وقت گپ شپ لگا رہے ہیں، تو یہ تمہارے دل میں کوئی بدگمانی نہ آ جائے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلیریفائی کیا کہ میں کس کے ساتھ جا رہا ہوں. اسی طرح ایک اور سوال ہے، کیا معتکف یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والا غسل کر سکتا ہے یا خوشبو وغیرہ لگا سکتا ہے؟ تو حدیث میں خوشبو لگانے اور صفائی اور غسل کرنے اور بال سنوارنے کا جواز پایا جاتا ہے. جمہور علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ اعتکاف میں وہی چیز مکروہ ہے جو مسجد میں مکروہ ہے، یعنی جو کام مسجد میں نہیں کیا جا سکتا وہ اعتکاف کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. واضح؟ یعنی جو چیزیں مسجد میں کرنی منع ہے. کیا منع ہے؟ مثلا اونچی آواز سے باتیں کرنا، شور مچانا، بھاگ دوڑ کرنا، کھیلنا کودنا مسجد کے اندر، یعنی جس میں نمازیوں کا نماز جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہو. اور خرید و فروخت کرنا، خرید و فروخت کرنا، اعلان کرنا مختلف چیزوں کے، سودوں کے اعلان، مرغی گم ہو گئی اس کا اعلان، اور جوتا گم ہو گیا اس کا اعلان، یہ اعلانات وغیرہ یہ چیزیں منع. یعنی غیر ضروری چیزوں کی طرف مسجد میں آ کے متوجہ نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف آسانی اور سہولت والا تھا، سختی اور شدت والا نہیں تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت اعتکاف اپنا سر مسجد سے باہر کر دیتے تو میں اسے دھو دیتی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی. یعنی اعتکاف کی حالت میں شوہر بیوی کو ٹچ کر سکتا ہے، بیوی شوہر کو ٹچ کر سکتی ہے لیکن مباشرت جائز نہیں. پھر بالوں کو کنگھی کرنا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اعتکاف کی حالت میں نہانا دھونا جو ہے وہ جائز ہے. بالوں میں کنگھی بھی جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں اعتکاف کرتے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ میری طرف اپنا سر جھکا دیتے
تو میں آپ کے سر کو کنگھی کرتے، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، آپ سر دھو بھی دیتی تھی، کنگھی بھی کر دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمبے تھے نا، آپ کو معلوم ہے، یعنی کانوں کی لو تک تھے یا اس سے بھی آگے، تو اس لیے پھر وہ بعض اوقات جب گھنے بال ہوں، زیادہ بال ہوں، تو ان کو چھڑانے میں ٹائم لگتا ہے، تو پھر کوئی اور کنگھی کر دے تو آسانی ہو جاتی، جس کو آتی ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں نا حضرت عائشہ کتنی چھوٹی عمر کی تھی اور وہ یہ سارے کام کرنا جانتی تھی۔ آج ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے بچے ہماری کنگھی کرنے کی وجہ سے چیختے رہتے ہیں آگے سے، کہ ماؤں کو یہ نہیں پتا کہ بال اگر الجھے ہوئے ہیں تو ان کو سلجھانا کیسے ہے پہلے، کیونکہ انہیں تو جلدی ہے، اس لیے وہ جیسے تیسے بچے روئیں، چیخیں، بال کھینچیں نہ کھینچیں، بس کام کرو ختم کرو، احساس نہیں ہے نا دوسروں کا۔ مسجد سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ مسجد سے بلا وجہ نکلنے کی وجہ سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کے اندر مستقل طور پر ٹھہرا جائے، لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت ہو جو مسجد کے اندر پوری نہیں ہو سکتی، اس صورت میں آپ نکل سکتے ہیں۔ یعنی جو بنیادی انسانی ضرورت ہے لیکن مسجد کے اندر پوری نہیں ہو سکتی، مثلاً قضائے حاجت، آپ کو واش روم جانا پڑے گا، وضو مسجد کے اندر تو نہیں کیا جاتا، باہر نکل کے کرتے ہیں، غسل، اسی طرح کھانا کھانے کے لیے جانا۔ ٹھیک ہے، آپ سوچئے کہ اگر سارے لوگ مسجد کے اندر ہی کھانا لے کے بیٹھ جائیں اور کچھ کارپٹ پہ گرا دیں اور کچھ بیڈ پہ گرا دیں، تو آپ خود سوچیں کہ کیا وہ جگہ عبادت کے لائق رہے گی؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، بعض لوگ تراویح پڑھنے آتے ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تھوڑی دیر کے لیے تو ہم نے تراویح پڑھنی ہوتی ہے، اس میں ایسی کیا جان نکل رہی ہوتی ہے کہ پھر اس وقت ہم کھانا شروع کر دیں؟ اللہ یہ کہ کوئی بیمار ہے، کسی کو شوگر ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، اس نے ایک آدھ کھجور اپنے لیے رکھ لی کہ بیچ میں کوئی ایشو نہ بنے اور وہ اپنے آپ کی مدد کر سکے۔ لیکن آئس کریم لے آنا، چائے لے آنا، پانی کے ایسے برتن لے آنا کہ جو ایک ہی رکعت میں کارپٹ کے اوپر گرے پڑے ہوں اور دوسروں کی نماز خراب ہو، یعنی ایسی چیز میں پانی لے آنا، پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے بوٹل لے آئیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کھلا پانی آپ لے آئے ہیں۔ اور جب انتظامیہ منع کرے اور پھر بھی لوگ چھپا کے ایسے کام کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ کو مسجد انتظامیہ کی طرف سے ایک چیز منع کی گئی ہے کہ یہ چیز آپ اندر نہیں لا سکتے، یہ کام آپ اندر نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ خیانت۔ آپ چھپ کے کر رہے ہیں۔ آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ جگہ دوسروں کی ہے، اور آپ بھیس بدل کے پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ۔ تو کیا مومن دھوکہ دیتا ہے؟ کیا مومن خیانت کرتا ہے؟ نہیں۔ ایک طرف ہم اعتکاف کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم دھوکہ دے رہے ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب انہوں نے کعبہ بنا لیا تھا تو کس چیز کا حکم دیا تھا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، تو میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ مسجد کو کیسا ہونا چاہیے؟ جہاں آپ نماز پڑھتے ہو اس جگہ کو انتہائی پاک صاف ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، وہاں کھانوں کی خوشبو اور وہاں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے نماز میں خلل آئے، جس سے خشوع پر اثر پڑے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت مسجد سے نہیں نکلنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو گھر میں بلا ضرورت تشریف نہ لاتے، یعنی گھر نہیں آتے تھے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا حالت اعتکاف میں مریض کی عیادت یا جنازے یا کسی دعوت میں شرکت کی جا سکتی؟ تو کوئی بیمار ہو گیا، چلو میں ذرا ہسپتال سے ہو آتی ہوں، یا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اللہ یہ کہ وہ جنازہ مسجد کے اندر ہی ہو، وہ تو الگ بات ہے۔ یا کسی نے افطار پارٹی رکھی ہے اور وہ آپ کو بھی بلا رہے ہیں تو کہ چلے 1-2 گھنٹے کے لیے نکل کے آ جائیں، تو ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، نہ عیادت، نہ دعوت، اور نہ ہی جنازہ، نہ ہی کوئی اور۔ مثلاً یہ کہ کوئی شخص کسی آفس میں جاب کرتا ہے، وہ دن میں جاب کرنے چلا جائے اور رات کو آ کے اعتکاف کر لے، یہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ اگر ویسے آپ نے عبادت کے لیے مسجد میں رات گزارنی ہے سو بات، کوئی حرج نہیں، آپ گزاریں، لیکن آپ اس کو اعتکاف کا نام نہ دیں۔ اصل مقصود کیا ہے کہ سارا وقت کس بات میں گزارا جائے؟ اللہ کی عبادت میں۔ وہاں پیسوں کا لین دین اور فنڈ ریزنگ اور پارٹیوں کا انتظام اور ادھر ادھر کے امور،
یہ انتہائی غلط بات ہے. یہ اعتکاف کے مقاصد کے منافی ہے. ایسے کام نہیں کرنے چاہیے اعتکاف کی حالت میں. اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے کٹ کر، الگ ہو کر، بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اعتکاف کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے، جنازے میں شریک نہ ہو، عورت کو نہ چھوئے، نہ اس سے مباشرت کرے، اور کسی انتہائی ضروری کام کے بغیر مسجد سے نہ نکلے. اور انتہائی ضروری کام کون سا ہے؟ جیسے واش روم میں جانا، نہانا. اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی مثلاً گورنمنٹ جاب ہے یا کسی ایسے ادارے میں کام کرتا ہے کہ اس کی بہت ساری ذمہ داریاں، یا ایک ماں ہے جو گھر میں اس کے 10 بچے ہیں اور بہت ذمہ داریاں ہیں، تو ایسے لوگ اگر اعتکاف کرتے بھی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پیچھے سے بچے اپروچ کریں گے، پیچھے سے اور لوگ اپروچ کریں گے. پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف نہ کریں اور لوگوں کی ضروریات پوری کرتے رہیں، کیونکہ وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. یعنی اگر آپ بچوں کی خدمت کی وجہ سے، گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں، نہ کریں. آپ کی نیت اور شوق اور جذبے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے دے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ اس طرح خود بھی ڈسٹرب رہیں گے اور جو دیگر معتکفین ہیں ان کو بھی ڈسٹرب کریں گے. تو ایسی چیزوں سے، ایسی حرکتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اعتکاف میں بریک نام کی تو کوئی چیز نہیں. اگر آپ کو چائے پینی ہے تو صرف اتنی دیر کے لیے خاموشی کے ساتھ چائے پی کے واپس آ جائیں اور کوئی بات نہ کریں، لوگوں سے بات نہ کریں، اپنے ذکر اذکار کی طرف ہی متوجہ رہیں، چائے پئیں اور اندر آ جائیں. کیونکہ اندر چائے لانے کی صورت میں یہ کارپیٹس، یہ میٹرس، یہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. نہ چاہتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ یہاں چائے رکھی، اس سے بات کی، اتنے میں کوئی گزرا اور صرف اس کی موومنٹ سے چادر ہلی اور چائے نیچے گر گئی. اسی کارپیٹ پہ آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، اسی جگہ پہ جمعہ ہوتا ہے، تو آپ خود سوچئے کہ یہ فضا کیا ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کو صرف باہر تک چائے پینے کی اجازت ہے، لیکن کوئی اور بات نہیں کرنی. چائے پینی ہے چپ کر کے اور اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھنا اور واپس اندر آ جانا. نو سوشلائزنگ، ناٹ ایٹ آل. یہ مقاصد کے خلاف ہے. اور اگر آپ یہ کام کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوں تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تبتل الیہ تبتیلا، کیا مطلب ہے؟ تبتل الیہ تبتیلا، سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، تبتیل. تو اگر آپ اعتکاف میں آ کے اور زیادہ آپ کو سوشلائزنگ کا موقع مل گیا، اور باتیں ہو رہی ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر مقصد فوت ہو گیا آپ کا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ یہ کہ 10 دن کا اعتکاف ہے روزے کی حالت میں، رمضان کے آخری عشرے میں، یہ ہے اصل. لیکن اگر کسی کو 10 دن نہیں ملے تو 3 دن کے لیے مسجد میں آ کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے، وہ ساری شرائط پوری کرتے ہوئے جو اعتکاف کی حالت میں ہوتی ہیں کہ باہر نہیں نکلنا اور فالتو باتیں نہیں کرنی، میل ملاقات نہیں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا، تو وہ کر سکتا ہے. یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے. 3 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آپ اس نیت سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اس میں ہوگا کیا؟ اس کا مطلب یعنی یہ ایسی عبادت ہوگی کہ جس میں آپ سب سے کٹ کے پھر یکسو ہو گئے. یہ یاد رکھیے کہ انتم عاکفون فی المساجد، اعتکاف کی جگہ مسجد ہے. اگر کسی فیملی ممبر کی ڈیتھ ہو جائے اور وہ بہت ہی قریبی ہو اور نکلنا پڑے اعتکاف سے، تو پھر اگلے سال قضا کر لیں اس کی. موبائل نہیں یوز کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں پھر آپ لازماً واٹس ایپ کھولیں گے. جب آپ واٹس ایپ کھولیں گے یا کوئی بھی چیٹ کھولیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ضروری کام کے علاوہ جو دیگر میسیجز ہیں ان پہ بھی لگ جائیں گے، یا ہو سکتا ہے کسی نے ویڈیو بھیج دی تو آپ وہ بھی آن کر رہے ہیں. تو یہ اعتکاف تو نہ ہوا نا. اصل میں کیا ہے؟ سب سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا. یہ کسی کا سوال ہے کہ معتکف کو شدید گرمی سے گھبراہٹ محسوس ہو تو کیا وہ کمرے سے باہر کھلی ہوا میں تھوڑا وقت گزار سکتی ہیں؟ وہ بہتر ہے گھر چلا جائے، کیونکہ یہ سب کچھ تو ہوگا، یہ تو تکلیف اور مشقت برداشت کرنی ہی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جم کے بیٹھنا عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر کے. آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کی جگہ مقرر ہے نا، وہیں آپ کو بیٹھنا چاہیے، ادھر ادھر گھومتے پھرتے نہیں رہنا چاہیے. اصل تو یہی ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھیں. الا یہ کہ کسی وقت اگر آپ نے کوئی
پڑھنے کے لیے جیسے اس وقت آپ آ کے ایک جگہ جم کے ہی بیٹھے ہوئے نا, گھوم پھر نہیں رہے, ادھر اس سے ملاقات کرنے, ادھر سلام کرنے, ادھر بات, یہ تو نہیں کر رہے نا. آپ آئے ہیں ایک جگہ بیٹھے ہیں, جب یہ کلاس ختم ہوگی, نماز ختم ہوگی, اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں گے. اگر کتاب کوئی ایسی ہے جو پڑھنی ہے آپ نے اعتکاف میں, یعنی دعاؤں کی کتاب ہے, یہ قرآن مجید ہے, تو کوئی حرج نہیں. لیکن آپ سامان اکٹھا کر کر کے اعتکاف کی حالت میں خرید کے رکھ لیں کہ جاتے ہوئے گھر لے جائیں گے, تو یہ درست نہیں. خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے, مسجد میں ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے, اور اعتکاف کی حالت میں تو بالکل. اسی حوالے سے کہنا چاہی تھی کہ اعتکاف والوں کے ظاہر ہے ان کے لیٹنے کا انتظام, ان کا سامان اور وہ ایک جگہ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ باہر سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ بچے ان کے دوڑتے رہتے ہیں گدوں پر, ان کے سامان سے بھی بلکہ ایک دو دفعہ چیزیں کسی بچے نے نکال لی. پھر یہ کہ کچھ لڑکیاں جا کے بیٹھ جاتی ہیں گدوں پر, اور پیریڈس کی وجہ سے وہ گدے خراب بھی ہوئے نا, جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی تھی. تو اس پہ حالانکہ ہم بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کوئی یہاں انٹر نہ ہو, کوئی نہ یہاں انٹر ہو, لیکن یہ کافی مسئلہ. آپ میں سے کوئی عقل مند شخص یہ بتائے گا کہ ان میں سے کون سی حرکت درست ہے؟ کوئی ایک بھی ٹھیک ہے؟ آپ کے بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کسی کا بیگ تو کیا, امی کا بیگ بھی نہیں کھول سکتے اجازت کے بغیر. اگر آپ نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے نا کہ آپ کا بیگ لیں, کھولیں, سیل فون نکالیں, پیسے نکالیں, جو مرضی نکالیں, رکھیں, اس کو کھلونا بنا کے کھیلیں, تو یہ غلط تربیت ہے, یہ ڈسپلن کے خلاف ہے. آج وہ آپ کا بیگ کھول رہے ہیں نا, کل وہ کسی کا بھی کھولیں گے, کسی کا بھی بیگ کھولیں گے, اور پھر کیا ہوگا؟ اس میں سے کچھ بھی نکال لیں گے. اور جب ان کو ایک دفعہ جرت ہوگی کچھ بھی نکالنے, کیونکہ جس کا بیگ ہے اس نے دیکھ بھی لیا, تو کہے گی ہائے بچہ, میں اسے منع کروں تو اس کی ماں کیا کہے گی, یا بچے کا دل ٹوٹ جائے گا. نہیں, آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں, اس کو شے دے کے کہ وہ کسی کے بیگ سے یا کسی کی چیز سے نکال. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی یہ عادت زندگی بھر نہیں بدلتی. وہ کسی کے گھر جاتے ہیں, بغیر گھر والوں کے آفر کیے وہ ان کی کوئی چیز اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی فریج کھول لیں گے, اس میں سے چیزیں نکالیں گے, کوئی گھوم پھر کے ادھر ادھر چیزیں دیکھیں گے. دس از رانگ. پکچرز لے رہے ہوتے ہیں بغیر اجازت, کسی کے گھر کی, کسی کے کھانے کی پکچر لے کے اپنے انسٹاگرام پہ ڈال دینا, یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ اس سے پوچھ لیں, آپ اجازت دیتے ہیں یہ چیز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے, میں اس کی پکچر لے لوں؟ اسی طرح کسی انسان کی جا کے پکچر لے لینا بغیر اس کی اجازت کے, یہ ساری چیزیں انتہا درجے کی گھٹیا, اخلاق سے گری ہوئی اور بد تہذیبی میں آتی ہیں. ایک مسلمان کے شایان شان نے یہ اخلاق. تو اگر آپ مسجد میں بچوں کو لے کر آتے ہیں تو پھر ان کو اپنے ساتھ ہی رکھیے, اور میک شور کیجئے کہ وہ جا کے نہ کسی کے گدے پہ کودیں اور نہ کسی کے بیگ کو کھولیں. وہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی, اگر نہیں پڑھی تو ریاض الصالحین پڑھنا شروع کیجئے. جن لوگوں کا کورس ختم ہو رہا ہے نا, اب آگے کیا, واٹ نیکسٹ, تو ریاض الصالحین کا باقاعدہ کورسپونڈنس کورس بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ خود بھی آپ پڑھ کے آڈیو لیکچرز بھی ہیں, سن سکتے ہیں. اس میں واضح حدیث موجود ہے کہ کسی کی جگہ پر, کسی کی نشست پر اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے. خاص طور پر اگر کسی کے گھر میں آپ گئے ہیں یا کسی کی پرائیویٹ جگہ ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھیں گے آپ. یہ چھوٹے چھوٹے اخلاق ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, اور اسی سے ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں, اور پھر اسی سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں, اسی سے لوگ ہم سے ملنا نہیں چاہتے, پناہ مانگتے ہیں کہ یہ فلاں فیملی ہمارے گھر آئے کیونکہ ان کے بچوں نے آ کے ایک ادھم مچا دینا ہے, تو توبہ توبہ کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر آئے ایسے لوگ. پھر آپ روتے ہیں آنسو سے, میرے بھائی ایسے ہیں, وہ میرا اپنے گھر آنا پسند نہیں کرتے. اگلی بات نہیں بتاتے کہ آپ نے جو اپنے بچوں کو جیسے ٹرین کیا ہوا ہے, اور جو آپ جا کے وہاں فتنہ کریٹ کرتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں پسند کرتے کہ آپ ان کے گھر آئیں. بعض اوقات ان کے گھر جا کے جائزہ لے کے کیا چیز ٹھیک ہے, کیا نہیں, کیا ان کی روایات کے مطابق, کیا نہیں, پھر بھائی کے کان بھرتے ہیں. بعض خواتین یہ کرتی, بھائی کے کان بھرتی ہیں. وہ کیا کہتی, تمہاری بیوی کو تو یہ بھی نہیں آتا, تمہارے گھر میں نے دیکھا یہ چیز خراب ہو رہی تھی, تمہاری بیوی بہت پیسے لٹاتی ہے, وہ یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا یہ باتیں زیب دیتی ہیں آپ کو, کیا ان پہ حساب نہیں ہوگا, کیا یہ سب کچھ اعمال نامے میں لکھا نہیں جا رہا؟ یہ تو اتنی بڑی شیطانی حرکت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان فساد ڈلوانا اور شکایتیں لگا کے گھر توڑوانا, یہ جو ابلیس کا کام ہے. آپ ابلیس کے چیلے بن جاتے ہیں جب یہ کام کرتے ہیں, چاہے آپ سگے بہن بھائی کیوں نہ ہو. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان حرکتوں سے باز آئے, آنکھیں بند کر لیں, وہ ان کا معاملہ ہے, وہ خود دیکھیں. آپ کو اس لیے نہیں ان کے گھر آنے کا موقع ملا کہ آپ ان کی صرف ایک دشمن کی نظر سے چیزوں کا جائزہ لیتے رہیں یا ایک حاسد کی نظر سے دیکھتے رہیں.
وہ ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے، پھر وہ آگے سے آگے سے آگے بہت سے لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. واقع میں جیسے آتا ہے کہ ہر ایک نے لکل منہم مکتسب من الاسم، ہر ایک کا گناہ میں ایک حصہ ہے جو اس نے کمائی کی. تو اپنی لمٹس میں رہیے، اپنے اوپر توجہ کیجیے، اپنی خامیوں کو دیکھیے، رب سے لو لگائیے. قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، دعائیں کیسی ہوتی تھی پیغمبروں کی؟ یدعوننا، وہ ہم سے دعائیں کرتے تھے کیسے؟ رغبا ورہبا، رغبت سے اور رہبت سے، امید سے اور خوف سے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. کیا اس کرائیٹیریا پہ ہماری دعائیں ہیں؟ یدعوننا رغبا ورہبا، کہ کبھی امید لگ جائے اور کبھی خوف آئے دعا مانگتے ہوئے اللہ سے؟ اگر نہیں تو کہیں کمی کر رہے ہیں نا ہمیں اپنا ہی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، ویسے آپ نے عبادت کے لیے سب سے الگ ہو کے بیٹھنا ہے تو آپ الگ ہو کے بیٹھ جائیے، لیکن اس کو اعتکاف کا نام نہ دیجیے. ٹھیک ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم لک الحمد علی ما ہدیتنا للاسلام وسہلت لنا سبل الاحسان ووفقتنا لحسن عبادتک وہدیتنا الی ما یرضیک عنا وجنبتنا ما یسخطک علینا. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ حتی ترضی واذا رضیت اقرارا بالاساءۃ واعترافا بالاضاعۃ. اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد ہے اس بات پر جو تو نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی. تو نے ہمارے لیے احسان کے راستے آسان کر دیے اور تو نے ہمیں اپنی اچھی عبادت کی توفیق دی. تو نے ہمیں ایسی چیز کی طرف ہدایت دی جو تجھے ہم سے راضی کرتی ہے، اور تو نے ہمیں اس بات سے بچایا جو تجھ کو ہم سے ناراض کرتی ہے. اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد ہے بہت زیادہ اور پاکیزہ اور بابرکت حمد، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے اور اس وقت بھی جب تو راضی ہو چکے. اے اللہ، ہم اپنی بدعملی کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے وقت اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کرنے کا بھی اعتراف کرتے ہیں. یا اللہ، تو ہمیں معاف کر دے. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء مبعوث کیے. ان میں سے بعض کے واقعات قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں اور بعض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی بیان نہیں کیا، صرف اجمالی طور پر ذکر کر دیا. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جن انبیاء کا بیان نہیں ہوا وہ تعداد میں ان پیغمبروں سے بہت زیادہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے. محمد عبدہ کہتے ہیں کسی قوم کے قدیم رہنما کے متعلق جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ گزرے ہیں، قطعی طور پر یہ کہنا صحیح نہیں کہ وہ نبی تھا. جیسے بعض لوگ بدھا کو نبی کہتے ہیں، یا اسی طرح اور کچھ شخصیات کو، گرو نانک کو مثلاً، یا اور اسی طرح. تو وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ نبی ہو اور اس نے توحید ہی کی دعوت پیش کی ہو اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعلیمات کو مسخ کر دیا ہو، اور ممکن ہے کہ وہ نبی نہ ہو، کوئی اور شخصیت ہو. تو بہرحال ایسے انبیاء کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اور اس سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کے قصے آپ پر بیان کیے ہیں، اور کئی رسول ہیں جن کے قصے ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے. تو آج ہم ایک پیغمبر کا ذکر کریں گے جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا، لیکن چونکہ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ایک اعلیٰ درجے کے پیغمبر ہیں، اس لیے مختصر سا تعارف ان کا بھی کرائے دیتی ہوں. اور وہ ہیں
شیث علیہ السلام، شین یا ثا. ہم نے آدم علیہ السلام کی کہانی پڑھی، اس کے بعد ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھا، جس میں حابیل کی شخصیت بھی سامنے آئی اور قابیل کی بھی. اور اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کی اولاد میں سے کچھ حابیل ہوتے ہیں، کچھ قابیل ہوتے ہیں، کچھ بڑے نیک بخت ہوتے ہیں اور کچھ بدبخت ہوتے ہیں جو ماں باپ کو ستا کے رکھ دیتے ہیں. اسی طرح آدم علیہ السلام ہی کے ایک بیٹے شیث علیہ السلام ہیں جو پیغمبر ہوئے. شیث کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ، ہبۃ اللہ. آدم علیہ السلام نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ نے انہیں شیث عطا فرمایا تھا. کہا جاتا ہے کہ شیث علیہ السلام حابیل کے قتل کے واقعے کے 50 سال بعد پیدا ہوئے. اب یہ تاریخی روایات ہیں جن کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو معلومات تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں جیسے البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی یا اور کچھ سورسز ہیں، تو ان کو بیان تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی تصدیق اور تکذیب نہیں کی جا سکتی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایت کرو اور اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بس ایک اصول ہے کہ ان کی جو باتیں قرآن سے ٹکراتی نہ ہو وہ تو روایت کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی چیز قرآن مجید میں آنے والی آیات سے مختلف معنی رکھتی ہے، یعنی اس کی وضاحت نہیں بلکہ اس سے کنٹرڈکٹ کرتی ہے، تو پھر اسرائیلیات کو نہیں لیں گے. ادروائز وہاں سے بھی ضروری معلومات لی جا سکتی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اور آدم علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے. یہی وہ شخص تھے جنہوں نے گارے اور پتھروں کے ساتھ کعبہ تعمیر کیا تھا، یعنی مٹی اور پتھر رکھ کے، جیسے آج کل برکس کے اوپر سیمنٹ رکھ کے تعمیر کی جاتی ہے دیواروں کی. یہ آدم علیہ السلام کے ولی عہد تھے. جس بیماری میں آدم علیہ السلام فوت ہوئے، آدم علیہ السلام نے اپنی موت سے پہلے اس بیماری میں اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو وصیت کی. اور وہ وصیت کیا تھی؟ محمد بن اسحاق جو ہسٹورین ہیں وہ کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیث کے حق میں وصیت کی، انہیں دن اور رات کے اوقات سکھائے، یعنی ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی، آنے والے سیلاب طوفان نوح کی خبر دی، اور انہیں تاکید کی کہ وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں اللہ کی عبادت کریں. یہ آدم علیہ السلام کے جانشین بنے اور ان کے بعد پہلے پیغمبر تھے، یعنی جو ان کی اولاد میں سے تھے، اگرچہ ہم سب انہی کی اولاد میں سے ہیں. ان پر کئی آسمانی صحیفے بھی نازل ہوئے اور انہوں نے لوگوں پر حکومت بھی کی، یعنی پیغمبر بھی تھے اور ایک طرح سے بادشاہ کہہ لیں یا حاکم کہہ لیں. انسانی نسل شیث علیہ السلام سے ہی پھیلی، یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے، کیونکہ حابیل نے اپنا کوئی وارث نہیں چھوڑا تھا، ابھی تو شادی نہیں ہوئی تھی نا. اور قابیل کے ورثاء سیلاب عظیم یعنی طوفان نوح میں غرق ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جیسا قابیل تھا اس کی اولاد بھی ویسی ہوئی، جیسا درخت ویسا پھل. ابن جریر طبری لکھتے ہیں تاریخ الامم والملوک میں کہ آج تمام کے تمام بنی آدم کے حسب نسب شیث علیہ السلام تک پہنچتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیث علیہ السلام کی نسل کے علاوہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی تمام نسل کٹ گئی تھی اور ہلاک ہو گئی، بس انہی کی اولاد بچی، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا تھا. تو اب دنیا میں تمام لوگوں کے حسب نسب شیث علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، یعنی کوئی قابیل کی اولاد نہیں، حابیل کی اولاد نہیں، بلکہ شیث علیہ السلام کی اولاد ہیں. کہا جاتا ہے کہ شیث علیہ السلام مکہ میں مقیم رہے، حج اور عمرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ وہیں فوت ہو گئے، اور پھر اپنے والدین کے ساتھ ابو قبیس کی پہاڑی کے ایک غار میں دفن ہوئے. ان کی عمر 912 سال تھی. 912 سال. پہلے لوگوں کے جسم بھی بڑے تھے، قد بھی بڑے تھے، عمریں بھی زیادہ تھیں. جب شیث علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اخنوخ کو خلافت کی وصیت کی، اور کہا جاتا ہے کہ اخنوخ سے مراد ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. تو شیث علیہ السلام کا بس اتنا ہی واقعہ ہمارے سامنے ہے، بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی. کچھ ایسی معلومات ہیں بھی جو بعض ایسے سورسز سے آئی ہیں کہ جن کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. تو بہرحال اتنا ہی جاننا کافی ہے. اور اس کنیکشن سے کہ آدم علیہ السلام کے بعد پھر کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کن پیغمبروں کے قصے بیان نہیں کیے، لیکن وہ قصے ہمیں دوسری کتابوں سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں، کچھ تورات وغیرہ سے بھی مل جاتے ہیں اور کچھ دیگر تاریخ کی کتابوں سے. تو شیث علیہ السلام کے واقعے سے جو اہم سبق ملتا ہے وہ ہے موت سے پہلے وصیت کرنا. موت سے پہلے وصیت کرنا یہ انسان کے لیے مستحب ہے.
انبیاء اپنی وفات کے وقت وصیت کیا کرتے تھے. سورۃ البقرہ میں ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. کیا وصیت کی؟ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو. ہم اگر اپنے بچوں کو وصیت کریں گے تو کیا کریں گے، کیا کرنا چاہیں گے آپ سوچئے. ہم تو اپنی چیزوں کی وصیت کرتے ہیں، یہ میری نانی کی نشانی ہے اور یہ میری ساس کی نشانی ہے اور یہ میری منگنی کی انگوٹھی ہے اور یہ فلاں میرا گفٹ ہے تو یہ میں تمہیں دے رہی ہوں بغیر تقسیم وراثت کے. یہ بھی ایک ظلم ہوتا ہے. جو بچہ پاس ہے، جو فیوریٹ ہے، وہ ساری نشانیاں اس کے حوالے کی اور فارغ ہو گئے. اور پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ والدہ کی نشانی تھی جو میں نے پہن لی. آپ اس طرح نہیں پہن سکتے والدہ کی نشانی جب تک کہ وہ وراثت میں تقسیم ہو کے آپ کے حصے میں نہ آئے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ میت کو نہلا رہے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ میں چوڑیاں انگوٹھیاں ہیں یا اس کی کوئی بالیاں ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ چلو یہ میں نہلا رہی ہوں تو میں ہی رکھ لوں. نو، آپ ایسا نہیں کر سکتے. وہ امانت ہے، وہ جائے گا سارے ترکے میں جس میں حصے تقسیم کیے جائیں گے. اور اگر آپ کے حصے میں خوش قسمتی سے آ گئی تو اب آپ یادگار پہن لیں ورنہ غم نہ کریں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ کی آخری وصیت یہ تھی کہ نماز نماز اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک. یہی کہتے کہتے آپ کا سینہ مبارک کھڑکھڑانے لگا اور آپ کی زبان رکنے لگ گئی اور آپ دنیا سے چلے گئے. ہمیں بھی اپنے بچوں کو نماز کی وصیت لکھ کے دے کے جانی چاہیے. اللہ کے فرما بردار رہنا اور نماز میں کمی نہ کرنا. زندگی میں بھی اور موت کے بعد میں بھی بچوں کی نماز کی فکر ہونی چاہیے. کچھ سلف صالحین کی وفات کے وقت وصیتوں کا پتہ چلتا ہے. قیس بن عاصم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا، اپنے میں سے سب سے بڑے کو سربراہ بنانا، کیونکہ جب قوم اپنے بڑے کو سردار بناتی ہے تو وہ اپنے باپ کی جانشین ثابت ہوتی ہے. اور جب میں مر جاؤں تو مجھ پہ نوحہ نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں کیا گیا تھا، حالانکہ وہ اللہ کے آخری نبی تھے جو دنیا سے رخصت ہو گئے. صفوان بن عمرو اپنے والد عبید حضرمی یعنی شریح سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو مالک اشری کا وقت آیا، یعنی وقت وفات قریب آیا، تو انہوں نے کہا اے اشریوں کی جماعت، تم میں سے حاضر غائب کو پہنچا دے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے. دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت و شیرینی. یعنی اگر دنیا میں آپ بہت عیش و عشرت کر رہے ہیں تو پھر اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اور اگر دنیا میں کچھ مشکل آ گئی ہے، تکلیف ہے، کھانے پینے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے یا بیماری ہے یا ویسے کچھ مشکلات ہیں، یعنی کوئی سٹریس ہے، کوئی غم ہے، تو انشاءاللہ اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھنے کا بھی حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان شخص اپنے حق میں سے کسی چیز کی وصیت کرنا چاہتا ہے وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے الا یہ کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت کے بارے میں ارشاد سنا تو اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے. ہم نے بھی یہ ارشاد سنا ہوا ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ عمل کرنے والے ہیں. وصیت کا ایک کاغذ ہم نے چھپایا تھا، آئی ہوپ کہ وہ بک سٹور میں ہو. اگر آپ وہ برقع وہاں سے خرید لیں تو اس پہ ضروری باتیں آلریڈی لکھی ہوئی ہیں، ایکسٹرا آپ خود لکھ لیں ہاتھ سے اور بند کر کے کسی کے حوالے کر دیں. اس واقعے سے کچھ سبق اور بھی ملتے ہیں. ایک یہ کہ انسان کو جب زندگی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا اچھا نعم البدل بھی عطا کرتا ہے. آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل کا صدمہ پہنچا تھا تو اللہ نے ان کے صبر کے بدلے ان کے لیے ایک اور بہترین تحفہ انہیں دیا. کس کی شکل میں؟ شیس علیہ السلام کی شکل میں، جو ان کے بہترین وارث ثابت ہوئے اور ان کے مشن کو آگے لے کر چلے. تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہوتی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو دنیا میں کسی بھی نقصان کی وجہ سے، کسی صدمے کی وجہ سے غم اور دکھ پریشانی کا شکار ہوں اور اس صبر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں تو اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں نہیں
دنیا میں بھی انشاءاللہ ان کو اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حابیل کے بدلے شیس علیہ السلام جیسی نیک اولاد عطا کی، اور وہ نہ صرف یہ کہ نیکی پہ گامزن تھے بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانے والے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے دین میں علم اور عبادت دونوں کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ انسان کے کردار کو درست رکھنے کے لیے علم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو علم بھی سکھایا اور عبادت کی بھی تاکید کی۔ ہمیں اپنے بچوں کو ابتدا سے ہی نیکی کی تعلیم دینی چاہیے، اور جو باتیں شروع میں سکھا دی جاتی ہیں وہ پتھر پہ لکیر کی طرح ہوتی ہیں جس کو مٹانا مشکل ہوتا ہے، اور جو بڑے ہو کے سکھاتے ہیں وہ پانی پہ لکیر کی طرح ہوتی ہیں کہ تھوڑی دیر وہ اس میں لہریں آتی ہیں اور پھر دوبارہ پانی برابر ہو جاتا ہے۔ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھانی چاہیے اور ان کو پڑھانی بھی چاہیے، اور ان کو پراپر ڈریس پہنانا چاہیے تاکہ وہ نماز ادا کر سکے۔ آج کل لڑکیاں کیا، لڑکوں کے بھی ایسے ڈریسز ہیں جن کو پہن کے وہ تراویح پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں جس میں ان کے جسم کا ایک ایک عضو ننگا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بچپن سے ہی نماز کے لیے پراپر ڈریسنگ کی عادت ڈالیں، کیونکہ وہ نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح بچوں کو روزے بھی رکھوائیں، بچوں کے اندر جو جذبہ اور شوق ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ رکھ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی عمر میں بھی، ورنہ آدھے دن کا رکھوا دیں، کچھ گھنٹوں کا رکھوا دیں، لیکن ان کو بھی سیلف ڈسپلن سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو عاشورہ کے روزے کی ترغیب دی تو ربیہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم خود بھی روزہ رکھتے، اور اگر اللہ چاہتا تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی رکھواتے۔ ہم ان کے ہمراہ مسجد جاتے تو ان کے لیے اون کا کوئی کھلونا سا بنا لیتے، جب ان میں سے کوئی افطار کے قریب کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کا دل بہلانے کے لیے وہ کھلونا اس کو دے دیتے۔ یعنی بچوں کو صحابیات روزہ رکھواتی تھی اور ان کو صبر کی تلقین بھی کرتے اور ان کو بہلاتی بھی تھی۔ اسی طرح بچوں کو حج یا عمرے پہ بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرایا گیا جبکہ میری عمر 7 سال تھی، اور بچوں کو بہت کچھ یاد بھی ہوتا ہے۔ پھر اولاد کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے ابتدا سے ہی۔ کسی کا قول ہے اپنے بچے کو قرآن سکھا دو، قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا، پھر آپ کو بہت کچھ نہیں بتانا پڑے گا۔ تو اس میں کون سا سکھانا مراد ہے؟ ترجمے کے ساتھ سکھانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی بچے چھوٹے ہیں، چھوٹے نہیں، چھوٹے عمر میں بھی وہ بہت کچھ سمجھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو بچوں کی اسکول کی ریڈنگ بکس، ان کو ناولز ملتے ہیں 4th 5th 6th جماعت میں، ان کا سائز والیوم دیکھا کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ پڑھ سکتے ہیں اور کئی کتابیں پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کا ترجمہ ان کو یہ اچھی اچھی باتیں، یہ سیرت، یہ صحابیات کے واقعات، یہ کیوں نہیں سکھائے جا سکتے؟ ہماری ایک ساتھی اس کا بہت ہی کامیاب تجربہ کر رہی ہیں کہ وہ چھوٹے بچوں کو ترجمہ سکھا رہی ہیں، لفظی ترجمہ، اور وہ آگے جا کے اپنے اسکول کے فرینڈز اور ساتھیوں کو بھی سکھا رہے ہیں۔ تو ہم بچوں کو بچہ ہی نہ سمجھتے رہے ہمیشہ، اور بچے وقت سے پہلے بڑے ہو چکے ہیں۔ لہٰذا خاص طور پر میرا ریکویسٹ ہے ان ساری ناظرہ ٹیچر سے، یا جو بچیاں آج تجوید یا تعلیم القرآن وغیرہ پڑھ کے جا رہی ہیں، وہ آگے اگر پڑھانا چاہیں تو وہ ناظرہ کے ساتھ ترجمہ قرآن لازم کر لیں۔ جیسے چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ پڑھاتے ہیں تو وہاں سے ان کو یا اس کا قصہ سنائیں اگر بہت چھوٹے بچے ہیں، اور اگر بڑے ہیں تو اس کا معنی بھی بتائیں اور اردو سے ریلیٹ کر کر کے بتائیں، تو ارلی ایج سے ہی بچوں کے اندر قرآن فہمی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اسی طرح بچوں کو قرآن حفظ کروانا چاہیے، خاص طور پر جن بچوں کا حافظہ اچھا ہو۔ امام احمد بن حنبل اپنی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے قرآن حفظ کرایا جبکہ میری عمر 10 سال تھی۔ وہ مجھے فجر کی نماز سے پہلے اٹھا دیتی تھی اور بغداد کی ٹھنڈی راتوں میں میرے لیے وضو کا پانی گرم کرتی، اس زمانے تو لکڑیاں وغیرہ تھی، کوئی گیزر نہیں چلتے تھے، اور مجھے میرا لباس پہناتی، پھر دوپٹہ اوڑھتی، یعنی اپنا حجاب سے چہرہ چھپاتی اور میرے ساتھ مسجد کی طرف جاتی، کیونکہ ہمارا گھر مسجد سے دور تھا اور راستے میں اندھیرا ہوتا تھا۔ تو ماں ارلی ٹائم پہ خود اٹھ کے ماں قربانی کرتی تو بچے کو سیکھتے ہیں، تو ان کو نہلا دھلا کے مسجد تک چھوڑ کے آتی تھی۔ پھر بچوں کو دعائیں سکھائیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اسے سننے سے تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص اپنے بچوں کو یہ کلمات اس طرح سکھاتے جیسے ایک معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ لیتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن
وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھتے، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، اور اس سے پہلے ذرا خود بھی سیکھ لینی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنائے. ان کے علاوہ بھی بہت سے رسول ہیں جن کا ذکر اور کتابوں میں ملتا ہے، لیکن ان کو اب میں بیچ میں نہیں لاؤں گی کیونکہ میرا موضوع قصص القرآن ہے. تو قرآن میں جو واقعات آئے ہیں انبیاء کے ہیں یا ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ہیں یا کچھ اور واقعات ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ کریں گے. کل ہم انشاءاللہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. آپ کا کیا خیال ہے جو استاذہ نے بہت سارے کل جماعت کے مسائل بتائے، تھوڑا سا ان کو دیکھ لیں اور تھوڑا سا جو آج اعتکاف کے کیے وہ کر لیتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں ایکسٹرا ٹائم لے لوں، اور اگر آپ لوگ اوکے ہیں تو، کیونکہ شیس علیہ السلام کے واقعے سے کم باتیں ہیں، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جو جماعت کے مسائل استاذہ نے کل بھی بتائے تھے نا، وہ ہمارے لیے نیو ہیں، کیونکہ ہم رمضان میں جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں بعض باتیں. تو ہم ایک نظر ان کو کل والی باتوں کو سے میں سٹارٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ نماز کے لیے آئیں اور لیٹ سے آپ لیٹ ہو رہے ہوں تو کیا بھاگ بھاگ کے جانا چاہیے یا کس طرح سے جانا چاہیے؟ وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ آرام سے جانا چاہیے. دیکھیں اسی لیے جلدی نکل جانا چاہیے، لیکن اگر آپ ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہوں تو اٹس اوکے. واک ویری وقار، وہ جو ورڈ ہے نا وقار کے ساتھ چلیں اور بھاگتے ہوئے نہ جائیں. ٹھیک ہے. جب آپ پہنچے اور امام صاحب آلریڈی اللہ اکبر کہہ چکے ہیں، وہ تلاوت کریں. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی امام صاحب تلاوت کریں کہ یہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ تراویح پڑھ رہے ہیں، بیکاز آپ لیٹ ہو گئے، آپ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے، سب لوگ قیام میں. آپ کیا کریں گی؟ آپ ان کو جوائن کریں گی. آپ نے ابھی فرض نماز نہیں پڑھی ہے اینڈ یو ڈونٹ نو کہ امام فرض پڑھا رہے ہیں نفل پڑھا رہی ہے. آپ کیا کیجیے گا؟ آپ جب جوائن کریں گی تو آپ کیا کریں گی؟ شاباش، بارک اللہ فیکم. کیونکہ کوئی نفل نماز فرض سے پہلے نہیں ہے تو آپ ان کو جوائن کر لیں گی فرض کی نیت کے ساتھ. اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ امام اپنی فرض کی ہی نماز میں تھرڈ یا فورتھ رکعت میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب وہ سلام پھیر لیں گے تو آپ کھڑے ہو کے باقی اپنی کمپلیٹ کر لیں گی جتنی آپ کی مس ہوئی تھی. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اوہو یہ تو ایکچولی تراویح پڑھ رہے تھے اور تراویح کی 2 نفل ہے، 2 نفل کے بعد امام اپنا سلام پھیر دے گا، آپ کھڑی ہو جائیں گی اور آپ اپنی جتنی جو 2 رکعت مس تھی وہ میک اپ کریں گی. امام اب کنٹینیو کرے گا، وہ 2 رکعت اور پڑھائے گا. جب آپ اپنا سلام پھیر لیں گی تو جہاں کہیں پہ بھی امام ہوگا پھر آپ اس کو جوائن کر لیں گی. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کریں گی کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ امام پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ الگ سے کونے میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور جلدی 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 اپنی فرض پڑھ رہی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے بعض لوگ امام صاحب کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ الگ سے اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. جب
इमाम फ़र्ज़ नमाज पढ़ा रहा हो तो फिर आप कुछ और नहीं पढ़ सकती। अच्छा, दूसरा मसला, जब इमाम ऑलरेडी रुकू में जा चुका है या तशहुद में जा चुका है, लेट्स से रुकू में जा चुका है, जैसे ही आपने ज्वाइन किया उन्होंने अल्लाह अकबर कह के और रुकू में चले गए, तो क़याम करना ज़रूरी है, तो आप क्या करेंगी? जल्दी से सूरह फातिहा पहले पढ़ लेंगी और फिर उनको रुकू में ज्वाइन करेंगी, क्या करेंगी आप? शाबाश, कि वो जिस भी पोजीशन में हैं आप उनको ज्वाइन कर लेंगे। और अगर इमाम ऑलरेडी रुकू में जा चुका है तो फिर आप वो वाली रकत रिपीट करेंगी या नहीं करेंगी? यस और नो? रिपीट करेंगी, यस। क्यों? क्योंकि क़याम जो है वो नमाज का रुकन है। देखिए, रुकन वो होता है, इस बात को हमेशा याद रखें कि रुकन पिलर को कहते हैं, जब पिलर हट जाता है तो इमारत गिर जाती है, ठीक है? तो इस पॉइंट से याद रखें कि अगर नमाज का कोई रुकन रह गया ना, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इंशाल्लाह आप लोगों में से जो लोग पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ चुके हुए हैं मैं बहुत इंकरेज करूँगी कि आप कोई भी नमाज की किताब लेके अभी होमवर्क लिखें अपने लिए कि ये फाइंड आउट करें कि नमाज के अरकान क्या हैं, ठीक है? देयर आर जो अरकान जिनको माना जाता है, जिनके बगैर नमाज पूरी नहीं होती। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको इस वक्त नमाज से गो थ्रू कराएं, लेकिन ये मैं आपको होमवर्क डाल रही हूँ कि आप अगर इंशाल्लाह आपके पास टाइम हो, क्योंकि इससे आपको खुद बेनिफिट होगा कि आपको पता तो चले कि नमाज के अरकान कौन से हैं, जिनको सिर्फ सजदा सहव करने से बात नहीं बनेगी, ठीक है? बाज़ चीज़ें तो ऐसी है ना कि आपने अगर मिस कर दी तो आप सजदा सहव कर लेंगे तो ओके, जैसे आप तशहुद में सेकंड तशहुद में बैठना भूल गए तो उसकी जगह आप सजदा सहव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पूरा रुकू ही मिस हो गया या पूरा एक सजदा ही मिस हो गया तो वो वाली रिकत इनवैलिड हो जाती है। जी, माशाल्लाह आयशा, बहुत अच्छी बात है कि नमाज का एक सेल्फ पेस ग्रुप भी अगर आप लोग ज्वाइन कर लेना तो हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ये बातें खुद ही नहीं पता होती हैं माशाल्लाह से, ठीक है? और ठीक है, अच्छा, अब ये बात तो हो गई कि जब आप जमात को ज्वाइन करेंगे, ठीक है? इसमें आखिरी चीज़ ये है कि अब हम आ जाते हैं कि जब इमाम तिलावत कर रहा हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है क्योंकि आजकल तरावियों में ये हो रहा होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपना कोई ना कोई डिवाइस खोली होती है, फ़ोन देख रहे होते हैं और फ़ोन पे फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है? ऐसा है ना, पहले मुझे याद है जब हम छोटे होते थे ना और शुरू में हमने लेना शुरू किया था, तो जो आंटियां होती थी वो हमें डांट देती थी कि आप इससे नमाज का खुशू ख़राब हो रहा है, बेटा आप कुरान रख दें। आई थिंक वो सही करती थी आंटियां, क्योंकि ये पॉसिबल है कि इमाम तिलावत कर रहा हो, बहुत सारी बच्चियों को मैंने देखा है कि वो ये कहती हैं कि हम इसलिए अपने आईफोन पे फॉलो कर रहे होते हैं बिकॉज वी कैन लुक एट द ट्रांसलेशन एट द सेम टाइम सो वी कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें अरबिक समझ नहीं आ रही होती तो हम ट्रांसलेशन को देखते हैं। अगर कोई बच्चा आपसे ये बात कहे या कोई और आपकी फ्रेंड ये कहे, आप उनको क्या कहेंगी कि दिस इज करेक्ट, यस और नो? कि जब इमाम पढ़ रहा है तो आप ट्रांसलेशन से फॉलो करें। भाई हमारी तो ज़बान अरबी नहीं है, हमें समझ ही नहीं आ रही कुछ, तो आप नहीं क्यों कह रही हैं उनको? वो तो नाराज़ हो जाएंगे आपसे कि हम तो समझने की कोशिश करें, हम तो पाकिस्तान इंडिया के, हमें नहीं समझ में आते, क्योंकि कुरान का वाज़े हुक्म है कि वअंसितू, ठीक है, कि जब वो इमाम पढ़ रहा है तो तुम गौर से सुनोगे और खामोश रहोगे। तो नंबर 1 उसके साथ साथ पढ़ना भी नहीं है, जैसे उस्ताज़ा कल कह रही थी ना कि जब इमाम सूरह यासीन पर पहुंचता है तब तो मसला ही हो जाता है, क्योंकि सारे साथ पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो यू जस्ट हैव टू लिसन, ठीक है? और बेहतर है बल्कि ये, क्योंकि पहले मैं भी ये करती थी कि जब जमात में खड़े हुए ना तो आप अपनी डिवाइस खोल ली और हम ये कहते थे कि अच्छा इमाम पढ़ रहा है तो हमें फॉलो करने में आसानी होती है। नो, यू दैट्स नॉट द टाइम फॉर यू टू बी फिक्सिंग योर तजवीद, क्योंकि ये भी होता है ना कि जब आप मुसहफ सामने खोले हुए होते हैं और इमाम पढ़ रहा होता है, फिर दिमाग तो इंसान का मल्टीटास्क कर रहा होता है ना। कभी ऐसा भी होता है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप सुनते सुनते डिस्ट्रैक्ट हो गए कि ओहो ये तो मैं तजवीद की ये मिस्टेक कर रही होती थी, मैंने तो ये ऐसे वर्ड प्रोनाउंस नहीं करती थी, अभी मुझे समझ में आया कि इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करना है। फिर आप कहीं और ही निकल जाते हैं, आपका मेंटली यू आर समवेयर एल्स, आई डोंट नो, शायद, या फिर आप तर्जुमा देख रहे होते हैं तो आपके दिमाग में कोई और स्टोरी चलना शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो इसलिए बेहतर है कि जो अल्लाह ताला का, और फिर सबसे बड़ी बात है ना कि अल्लाह ताला हमें सबसे बेहतर जानता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया,
تو جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ خاموشی سے بس صرف سنو، فوکس آن یور لسننگ، سو کیا نہیں کرنا ہے آپ کو امام کے ساتھ ساتھ ریپیٹ نہیں کرنا ہے. ایون جب اسپیشلی اب وہ امام صاحب ماشاء اللہ 30th جو اس پہ پہنچیں گے نا، تو آپ لوگوں نے تو شروع کی صورتیں یاد کر لی ہوئی ہیں، تو اب وہ ٹائم آپ کا حفظ ریویو کا نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ امام پڑھ رہے ہیں اور آپ اتنے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں کہ دس از دا بیسٹ ٹائم، میں بھی ساتھ ساتھ پڑھوں تاکہ میری ریویژن ہو جائے. اور بعض خواتین تو شاید آپ نے ایسے بھی سنی ہوں گی کہ وہ تھوڑا سا آواز کے ساتھ پڑھی ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ وہ اگر خود ہی آپ آئیز سے فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہلکی آواز میں بھی پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، سم ٹائمز جسٹ ٹو شو آف دیٹ آئی نو دس سورہ، یا سم ٹائمز وہ بیچارے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف انجوائے کرنے کے لیے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ریویو کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. تو آل آف دیز تھنگس آر اے نو. ٹھیک ہے، آپ نے ترجمے پہ بھی اس وقت نظر نہیں ڈالنی ہے، آپ نے اس وقت اپنی تجوید بھی ریویو نہیں کرنی ہے، اس وقت آپ کو امام کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا. اگر بالفرض آپ قرآن سے دیکھ رہے تھے اور امام صاحب نے غلطی کر دی اس آیت میں، آپ پھر کیا کریں گی؟ آپ امام کو کیسے بتائیں گی کہ وہ غلطی کر لی انہوں نے، امام صاحب نے؟ آپ امام کو غلطی کے بارے میں کیسے بتائیں گی؟ آپ بالکل پیچھے صف میں کھڑی ہوئی ہیں اور بیچارے امام نے آیت میں غلطی کر دی، اب آپ کیسے بتائیں گی امام کو؟ مجھے بتائیں کیسے بتائیں گی؟ ہاتھ پر ہاتھ ماریں گی. شاباش رضا، شاباش قائمہ، شاباش فرحت. یہ آپ کی جاب نہیں ہے نا. وہ جو امام تلاوت کر رہے ہیں ان کے پیچھے ایک پرسن ہوتا ہے جو وہ قرآن سے فالو کر رہا ہوتا ہے، جس کا جاب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو کریکٹ. اٹ از ناٹ یور جاب. اور اگر غلطی انہوں نے کر بھی دی اور کسی نے کریکٹ نہیں بھی کیا، خدا کے واسطے اس کے بعد کامنٹس نہ کریں سلام پھیرتے کیسا کہ امام صاحب نے او ہو وہ پتہ ہے یہ آیت انہوں نے صحیح نہیں پڑھی تھی، یہاں پہ قلقلہ تھا انہوں نے قلقلہ ہی نہیں کیا، یا یہاں پہ کہ ورڈ ہی چھوڑ دیا، وا کے بجائے فا پڑھ لیا. اٹ از ناٹ یور جاب. اور جس کو امامت کے لیے کھڑا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ رتبہ دیا ہے، ہی از ابو یو. ٹھیک ہے، علم میں یو ہیو نو اتھارٹی ٹو کریٹیسائز دیٹ امام، کہ ان امام کو تو صحیح تجوید ہی نہیں آتی، یا انہوں نے بھول گیا تھا اینڈ آئی ڈنٹ انجوائے دس ایٹ آل، مجھے سمجھ آ گئی کہ انہوں نے تو غلطی کر دی ہے. اس سے آپ اپنا خوشو تو برباد کر ہی رہے ہیں، باقی لوگوں کا بھی کر رہے ہیں. اینڈ یو ہیو نو رائٹ ٹو کریٹیسائز اینڈ میک کامنٹس، کیونکہ ہم سب ماشاء اللہ سے اپنی عام گفتگو میں ہمارا یہ نارم ہو گیا ہے کہ ہم کسی کا کچھ لیکچر سنتے ہیں اینڈ دین وی اسٹارٹ کریٹیسائزنگ دیٹ اسکالر. اس کی پوڈ کاسٹ سنی، اس کا لیکچر سنا، اینڈ دین ہم اپنی نجی گفتگو میں ڈنر ٹیبل پہ وی آر ٹیئرنگ اپارٹ دیٹ اسکالر. سو دس از ناٹ ریئلی آر جاب. اف یو ڈونٹ لائک، کیونکہ آج کل بہت کامن ہے نا، جب سے ہمارا کووڈ ہوا ہے اب اتنی سارے اسکالرس کی وہ آنا شروع ہو گئی ہے آڈیوز، اور ہم ڈنر ٹیبل پہ بیٹھ کے مجھے فلاں کی یہ اچھی لگی اور ان کو تو یہ آتا ہی نہیں ہے، انہوں نے کیوں کیا. پلیز دس از شوڈ ناٹ بی کانورزیشن فار دا ڈنر ٹیبل کہ آپ بیٹھ کے ان پہ تبصرہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پوزیشن دی ہے وہ دی ہے. آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ سنیں، نہیں اچھے لگتے تو نہ سنیں. کوئی فارورڈ کرتا ہے آپ کو نہیں سننا، آپ نہ سنیں. بٹ اٹ از ناٹ اپ ٹو اس دیٹ وی کریٹیک دیم. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہو جاتی ہے نا کہ روزہ رکھ کے ہم اور چیزیں، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھ کے غیبت کی تو اس نے تو مردار کھایا، تو اس کا تو روزہ ہی ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، مجھے اتنی یہ دل کو وہ بات لگی تھی کہ جب آپ روزہ رکھ کے اس طرح کے کامنٹس بھی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حرام، آپ نے تو غیبت کر کے مردار کھا لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب اس کی قضا دینی پڑے گی. جی بالکل ایگزیکٹلی. ہر کسی کا اپنا لیول ہوتا ہے جو بھی ہے. سیم وتھ جو ہمارے ریگولر الہدا کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بھی میں یہ کہوں گی کہ ہم لوگ اس طرح بھی بہت کرتے ہیں کہ کبھی کبھی کمپیریزنس کر رہے ہوتے ہیں. او آئی لائک دیٹ ریویو ٹیچر اینڈ آئی ڈونٹ لائک دیٹ ٹیچر، اور مجھے ان کا انداز پسند نہیں آیا، اینڈ انہوں نے تو صحیح بات کی نہیں، کچھ ایسی بات مزہ نہیں آیا ان کے ریویو میں. سو یو نو وین وی آر اسٹوڈنٹس آف نالج، تو ہمیں اتھارٹی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی ہمیں جو علم کی بات دے رہا ہے. مجھے اس وقت حضرت علی کا قول اتنا اچھا لگتا ہے کہ جس نے مجھے علم کی ایک بات بھی سکھا دی، میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو جا کے مارکیٹ میں مجھے بیچ آئے. تو وی ہیو
एब्सोल्युटली, अगर आप लोग एक चीज सीख जाए ना कि वी कैन नॉट मेक कमेंट्स ऑन अ स्कॉलर और अ लर्नेड पर्सन. अगर आपको ये लगता भी है कि मुझे इनसे ज्यादा इल्म है, कीप इट टू योर सेल्फ. अल्लाह ताला से दुआ करें, ठीक है. बिल्कुल शाबाश निदा, क्या ही खूबसूरत बात आपने की है, बारकल्लाह फी, कि इस तरह के तबसरे करना भी बातों में इसराफ में शामिल है. बारकल्लाह फी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये कमेंट कि ये हमारी बातों का भी इसराफ हो जाएगा. ठीक है, अच्छा जी. मैं क्विकली जो हूँ शीस अलैहिस्सलाम, क्योंकि हमारा आपका 12:30 हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है इस क्लास का. मैं बस क्विकली हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के वाक़े से जो उस्ताज़ा ने पेरेंटिंग टिप्स हमें बताई है, आई वुड लाइक टू जस्ट क्विकली गो ओवर दोस, क्योंकि मुझे ना माशाल्लाह सुभान अल्लाह अच्छा लगता है कि उस्ताज़ा एक ऐसे नबी हैं जिनका नाम तक कुरान में मेंशन नहीं है, और सिर्फ हमें ये पता चलता है, मुझे सिर्फ उनके बारे में ये पता था कि उन्होंने तामीर काबा की थी. ठीक है, आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम. लेकिन उस एक वाक़े से कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनका वाक़े से सबसे इम्पोर्टेंट लेसन उस्ताज़ा ने हमें क्या सिखाया आज, कि उनके शाबाश वसीयत करना. तो हम सबको चाहिए कि हम भी अपनी वसीयत लिख के हमारे पास मौजूद होनी चाहिए. और उस वसीयत में सबसे इम्पोर्टेंट बात उस्ताज़ा ने क्या बताई कि हम उस वसीयत में क्या लिखें. उस वसीयत में क्या लिखना सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने बच्चों को, शाबाश बारकल्लाहु फीकुम, कि अपने बच्चों को ना सिर्फ ज़बानी ओरली नमाज की उठते बैठते आप तंबीह करें, पर उनको वसीयत में लिख के भी दे दें. ठीक है, मुझे ये ख्याल आ रहा था कि आप लोग में से कुछ ऐसा भी कर सकते हैं ना, कि जैसे हम लोग कुछ अच्छी चीज़ होती है घर में स्टिकर्स के तौर पे लगा देते हैं. तो अगर आप लोग आज घर में कुछ ऐसा नमाज का स्टिकर बना के, खुद बनाने के बजाय ना अपने बच्चों से, अगर आपके बच्चे थोड़े छोटे हैं ना, तो उनसे ये क्राफ्ट एक्टिविटी करवा लें कि हम लोग लेट्स मेक अ मस्जिद एंड देन राइट इन इट कि वी मस्ट प्रे 5 टाइम्स अ डे और समथिंग लाइक दैट, कुछ नमाज से रिलेटेड. या उनको भी बता दें कि हम जैसे आपने सफ़ के बारे में सीखा ना, तो आप उनको बता देते हैं कि हम लेट्स डू एन एक्टिविटी एंड मेक अ रो ऑफ पीपल. और फिर आप उनको कोई हदीस शेयर कर लें कि जब हम रो बनाते हैं तो शोल्डर टू शोल्डर होते हैं, तो लेट्स ड्रॉ दैट, एंड फिर वो कुछ क्राफ्ट आप बना के वॉल पे लगा लें. ठीक है, फॉर ओल्डर चिल्ड्रन. जी हाँ, आप उनको और बातें शेयर कर सकते हैं. और उस्ताज़ा ने हमें क्या बताया कि बच्चों को छोटी उम्र से नमाज की आदत डालें. आजकल रमज़ान है, जिनके बहुत ही छोटे बच्चे हैं, आप बेशक दिन में 2-3 वो रोज़े रखवा लें, क्योंकि उनको ये प्रैक्टिस करा लें, चले हम सुबह आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक का आपका रोज़ा है, बीच में कोई स्नैकिंग नहीं करनी. आप इस तरह से उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं. फिर जो बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी कि जब आप नमाज की जहाँ उनको तंबीह करेंगे, वहाँ नमाज की ड्रेस की भी आदत डलाएं, क्योंकि आजकल जो शर्ट्स होती हैं, ड्रेसेस होते हैं, उस पर वो लड़कियां होती हैं, उनको वो यूनिकॉर्न्स बने होते हैं या प्रिंसेसेस बनी होती हैं, तो जो शक्ल वाली चीज़ें हैं उससे नमाज नहीं होती है ना. तो ये बच्चों को शुरू से ही जब आप एहसास डालेंगे, तो फिर बड़े होकर उनको पता होगा ना कि नमाज में ये ड्रेस अलाउड नहीं है, तो इंशाल्लाह होपफुली वो फिर नॉर्मल लाइफ में भी उस तरह के स्लीवलेस ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेसेस, टाइट ड्रेसेस नहीं पहनेंगे. स्पेशली जो थोड़ी और यंगर लड़कियां हैं, उनको थोड़ा ये फोकस कराएं कि आपकी जो पैंट्स हैं वो एंकल से ऊपर ना फिनिश हो जाए, क्योंकि एक ज़माने में कपड़ी का फैशन था ना, लोग वैसी नमाज पढ़ने आ जाते थे, और जब वो आप रुकू में जाएं तो वो पीछे से आपकी बैक अनकवर ना हो जाए. यंग गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप उनको इसकी आदत डलाते ना, अगर आप लोगों ने देखा हो कि बाज़ अरब नेशंस में ऐसा है कि वो उनका नमाज का एक ड्रेस अलग से होता है, वो ऊपर से एक स्कर्ट पहन लेते हैं, या सिर्फ उनका इसकी आदत डला दें कि वो एक जैसे इबाया जो होता है वो नमाज के वक्त ओढ़ लें उसके ऊपर से, ताकि पूरा बॉडी अच्छे से कवर हो जाए, बिकॉज एवरीथिंग नीड्स टू बी कवर्ड. सिर्फ बच्चों को नहीं, नमाज के बारे में तो मैं ख़वातीन को भी कहूँगी कि अपने ड्रेसेस को भी देखिए कि हमारे एंकल्स अनकवर ना हो जाते हों जब आप रुकू कर रहे हो, आपकी रिस्ट कवर अनकवर ना हो जाए, कि आपकी स्लीव्स इतनी शॉर्ट हो कि वो 3/4 स्लीव हो या सिर्फ आधा आर्म तक आ रही हो. इस बारे में आप लोग अपने ड्रेसेस को भी देखें कि पूरा रिस्ट तक कवर हो, सिर्फ आपकी फिंगर्स अनकवर्ड होनी चाहिए. ठीक है, इसी तरह कि उनको शौक दिलाएं बच्चों को, कि उनको शौक दिलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको थोड़े थोड़े रिवॉर्ड्स दे सकते हैं ताकि उनको शौक हो. उनको छोटी छोटी दुआएं सिखाएं, कुरान हिफ्ज़ कराएं. और एक बहुत अच्छी टिप जो उन्होंने दी कि
جو ناظرہ بھی آپ پڑھا رہے ہیں نا تو ان کو ناظرہ بھی اینکر کرنے کے لیے تھوڑا سا اس سورہ کا مطلب بھی بتائیں، کہ جیسے بچے انا آتینا کل کوثر بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں نا، پھر آپ ان کو بتا بھی دینا کہ یہ کوثر ہے کیا چیز، تو ان کو تھوڑا سا میرے خیال میں حفظ بھی اینکر ہو جائے گا. ان کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں، اور جو کام جیسے آپ کھانا کھلا رہے ہیں یا افطاری بھجا رہے ہیں تو بچوں کے ہاتھ سے بھجائیں. بیسیکلی میننگ کہ جو کام آپ اپنے لیے کر رہے ہیں چھوٹے لیول پہ ان سے بھی کرائیں، ان کو بھی انکلوڈ کرائیں، میک دیم اے پارٹ آف اٹ. ہمارا بہت دفعہ مسئلہ یہ ہوتا ہے ایز مدرس، می انکلوڈیڈ، کہ ہم بچوں کو صرف آرڈر کر دیتے ہیں جاؤ جا کے نماز پڑھو. انسٹیڈ آف دیٹ اگر آپ ان کو یہ کہیں نا کہ آئیں ہم دونوں مل کے نماز پڑھتے ہیں، اچھا جلدی سے تیار ہو کے آ جاؤ ہم دونوں مل کے کریں. دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین دا ٹو. اینڈ یہ میرے لیے بھی ہے، صرف آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں، کیونکہ ہم سب مائیں یہ کرتے ہیں کہ جب ہمارا نماز کا جیسے ٹائم مغرب کا جا رہا ہوتا ہے تو اور بچے لیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا تم اپنی نماز پڑھ لو، کم از کم لیٹ می فنش مائی نماز آن ٹائم. I took a cardigan with me when I noticed some girls see through sleeves. I let them borrow the cardigan. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے اگر وہ لڑکیاں مائنڈ نہ کریں تو، کیونکہ اگر مسئلہ یہ نا کہ آپ کسی ان نون پرسن کو اس طرح سے ٹوکیں گے تو وہ ٹوکنے کا بھی ہمارا انداز اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ہوتا ہے پازیٹیو فیڈ بیک اور ہمارا جو انداز بھی ہوتا ہے نا کبھی کبھی نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں خود بھی اس کو انٹرنلائز کر سکیں، انشاءاللہ اس پہ عمل کر سکیں، اینڈ مے وی بی گڈ کیریئرز. ایک مجھے حدیث بہت اچھی لگتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بلغوا عنی لو آیا، کہ مجھ سے جو بھی سیکھو فارورڈ کر دو، ہو سکتا ہے جو سننے والا ہو وہ تم سے بہتر عمل کرنے والا ہو. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیسٹ تو یہی ہے کہ ہم خود بھی اس پہ عمل کرنے والے ہوں، لیکن کبھی کبھی اس نیت کے ساتھ بھی دوسروں کو بتا دیا کریں کہ ہو سکتا ہے میں ابھی سلو ہوں عمل میں لیکن دوسرا مجھ سے فاسٹر ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سیریز سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری کے چند دن رہ گئے رمضان کی، بہت کثرت سے یہ دعا کیجیے اپنے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی، اپنے فرینڈس کے لیے بھی، سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنا دے. کیونکہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، جب تک ہمیں وہ تقویٰ آ نہیں سکے گا نا، اور شکر گزار مومن بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ ان شکرتم لازیدنکم. تو جب آپ شکر کریں گے تو پھر وہ چیز اور کوالٹی بڑھے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بھی بندہ بنائے اور ہمیں ان متقین کی صف میں بھی شامل کر دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر for all of you for giving me the extra time, and I apologize for taking 8 minutes extra. Hopefully اللہ تعالیٰ اس وقت کو ہمارے لیے دائیں سائڈ کے اعمال میں لکھیں انشاءاللہ اور ہم سے قبول کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.